دوسرے دن نوابدین اسے اپنی ان زمینوں پر لے گیا جو اس کے شہر کے پاس ہی تھیں۔ ایاز نے سوچا کہ اس جگہ کا شہر سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہیں طارق اس کی تلاش میں یہاں تک تو نہیں آ جائے گا۔ لیکن پھر اس نے اپنی سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ 30 کلومیٹر کا بڑا فاصلہ ہوتا ہے، پھر جو جگہ کسی کے ذہن میں نہ ہو، جس کے بارے میں یہ گمان ہی نہ ہو کہ وہ اس جگہ جا کر بیٹھا ہے، تو بھلا اس کا پیچھا کرتا ہوا طارق کیسے یہاں تک آ جائے گا؟ وہ جگہ بھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی سڑک سے گاؤں کے اندر جاتی، کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی اینٹوں کی بنی سڑک تھی۔ اس سڑک کے ساتھ نوابدین کی پھیلی ہوئی زمین تھی۔ اس زمین کے ارد گرد خاردار تار لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پھلدار باغ تھے، اور اس کے بیچ میں ایک بڑی حویلی سی بنی ہوئی تھی۔ اس کے مین گیٹ کے سامنے سڑک بنائی ہوئی تھی، جو کہ سیدھی اینٹوں کی بنی سڑک سے جا ملتی تھی۔ ایاز نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھیرا رہ گئی۔ ایسی خوبصورت جگہ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ باغوں میں گری ہوئی حویلی کسی مصور کی تصویر لگ رہی تھی۔ بہت نظارے ہیں اس گاؤں میں۔ گاؤں چھوٹا ہے لیکن خوبصورت ہے۔ اس گاؤں کے پاس ہی کیونکہ شہر ہے، اور پھر کچھ فاصلے پر فیکٹریاں ہیں، اس لیے اس گاؤں کے مرد شہر میں یا فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ دن اور رات میں مرد کم ہی دکھائی دیتے ہیں، نوابدین نے کہا۔ نوابدین اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ حویلی میں صرف ملازم تھے۔ اندر ہر چیز کرینے سے لگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے نوابدین کی غیر موجودگی میں بھی اس حویلی کا خیال پوری طرح سے رکھا جاتا ہے۔ اب تم اس حویلی میں جتنے دن چاہو رہو، اس جگہ کا جو کمرہ پسند ہو اپنے لیے منتخب کر لو، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ نوابدین نے کہا، میں پہلے یہ حویلی اچھی طرح سے دیکھ لوں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ ایاز نے کہا، یہ اور ہی دنیا ہے پیارے، نوابدین نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ایاز اکیلا ہی حویلی دیکھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے پورے گاؤں کا جائزہ لیا۔ سامنے بنی اینٹوں کی سڑک کے ساتھ آبادی تھی، بہت سے کچے اور پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہوا چل رہی تھی۔ اس جگہ کھڑے ہو کے پورے گاؤں کا نظارہ خوب ہوتا تھا۔ ایاز نے فیصلہ کیا کہ وہ اوپر والا کمرہ لے گا۔ اس حویلی میں کھانا پکانے والا ہے، نوکر ہے، تم بڑے آرام سے رہو گے، نوابدین نے اس سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ میں سکون سے رہوں گا، ایاز نے کہا۔ ایک بات اور، ابھی باغوں سے پھل اترنے والے ہیں، میں کیونکہ کچھ مصروف ہوں، اس لیے تم 10-15 دنوں کے لیے یہاں ہی رہو گے، نوابدین نے کہا۔ میں اس جگہ رہوں گا، ایاز نے کہا۔ جو بھی ضرورت ہوگی کرم دین سے کہنا، یہ میرا منشی ہے جو یہاں رہتا ہے، نوابدین نے ایک دبلے پتلے سے آدمی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ منشی؟ ایاز نے اس کی طرف دیکھ کے معنی خیز انداز میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نوابدین نے اپنے ایک خاص آدمی سے ایاز پر نظر رکھنے کے لیے کہا اور شام کو واپس چلا گیا۔ ایاز نے ایک بار پھر ساری حویلی کا چکر لگایا، باہر نکل کر باغ میں ٹہلا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں موجود بیڈ کے سامنے بڑی کھڑکی کھلتی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر بھی اس جگہ سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ ایاز اس بات سے لا علم تھا کہ اس کھڑکی کے عین سامنے اینٹوں کی بنی سڑک کے ساتھ جو 2 منزلہ کچا اور پکا مکان بنا ہوا ہے، وہ وہی ہے جہاں نواز اور جمال نے نازلی کو اغوا کر کے رکھنا ہے۔ وہ تینوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ تیمور رات کا کھانا کھلانے کے لیے عشرت اور نازلی کو باہر لے آیا تھا۔ اپنی کام کی مصروفیت کی وجہ سے تیمور انہیں اپنے ساتھ باہر لانا جیسے بھول ہی گیا ہو۔ وہ تو عشرت نے تیمور سے کہا تھا کہ نازلی کا ذہن تر و تازہ کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ انہیں کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جائے۔ تیمور بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ وہ بعد میں کوئی ہنسی کی بات نکال لیتا تھا۔ عشرت اور نازلی اس کی باتوں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار حیرت میں بھی تھے کہ تیمور کو بہت دنوں کے بعد وہ اس روپ میں دیکھ رہے تھے۔ نازلی اپنے چہرے سے خوش دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کی متلاشی نگاہوں میں ایک خوف تھا۔ وہ خوف ایاز کا تھا۔ اسے ہر پل یوں لگتا تھا جیسے ایاز ابھی اس ریسٹورنٹ میں آ جائے گا اور سب لوگوں کی موجودگی میں کچھ کہہ دے گا۔ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ کہیں سے نمودار ہو جائے گا، جیسے وہ اس جگہ کہیں کسی میز پر بیٹھا ان کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، جیسے ابھی اس ریسٹورنٹ میں وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ ایک ہارے ہوئے اور شکستہ دل سے کوئی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ کیا بات ہے، تم کچھ گھبرائی سی لگ رہی ہو، اچانک تیمور نے اس کی طرف بے غور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تیمور کے اس سوال سے نازلی مزید گھبرا گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے لگ رہا ہے، تیمور نے کہا۔ آپ کو بھوک کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہوگا، بیٹھ کر گپ شپ بھی ہو گئی ہے، کھانے سے پہلے جوس بھی پی لیا، اب کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں، عشرت نے جلدی سے کہا۔ ہاں آ جاؤ، تیمور کو جیسے اچانک یاد آیا ہو کہ انہیں کچھ کھانا بھی ہے۔
تیمور اور نازلی اٹھ کر اس کاؤنٹر کی طرف چل پڑے جہاں آرڈر سپلائی کرتے اور بل کاٹتے نوجوانوں کے سامنے خواتین اور حضرات کھڑے تھے۔ تیمور اور عشرت ان میں جا کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ میں مینیو پکڑ کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی باری کا انتظار بھی کرنے لگے۔ نازلی اکیلی اپنی میز پر بیٹھی تھی۔ یکدم اس کی گھبراہٹ میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار دائیں بائیں دیکھنے لگی تھی۔ اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ ایاز کا چہرہ اسے بار بار دکھائی دینے لگا تھا۔ تیمور اور عشرت ابھی اسی جگہ کھڑے تھے کہ ایک نوجوان بڑی شائستگی سے تیمور کے پاس جا کر بولا، ایکسکیوز می سر۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یس اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ دراصل ہم دوست اس میز پر بیٹھے ہیں، میری ان میں سے ایک دوست سے شرط لگ گئی ہے۔ نوجوان نے اس لہجے میں کہا، وہ کچھ ڈر بھی رہا تھا۔ تیمور نے گردن گھما کر اس میز کی طرف دیکھا جہاں تین نوجوان اور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ عشرت بھی نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ تیمور نے مسکرا کر نوجوان کی طرف دیکھا۔ آپ سر برا تو محسوس نہیں کریں گے نا؟ میرے دوست نے جو بتایا ہے وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نوجوان نے کہا، میں برا محسوس نہیں کروں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بکری کا بچہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ نوجوان نے ایک بار گردن گھما کر اپنے دوست کی طرف دیکھا اور تیمور کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سر وہ خطرناک شخص سکندر کے منہ پر آپ ہی نے اس کے کلب میں جا کر تھپڑ مار دیا تھا کیا؟ نوجوان کا سوال سن کر تیمور کے چہرے پر یکدم متانت آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر عشرت کی طرف دیکھا جو خود یہ بات سن کر اپنی جگہ دم بخود کھڑی تھی۔ چند دن قبل جب وہ اخبار پڑھ رہی تھی تو سکندر کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی تھی۔ کسی نے انتظامیہ سے پرزور اپیل کی تھی کہ سکندر کے کلب میں ناجائز کام ہوتے ہیں۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو حراست میں لے کر پوری طرح سے تفتیش کرے۔ اس خبر میں سکندر کے بارے میں اور بھی بہت سے انکشافات ہوئے تھے۔ عشرت کی آنکھوں کے سامنے وہ خبر آ گئی تھی۔ شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تیمور نے بات کو ختم کر دینا چاہا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میں اس وقت اس کلب میں بلیئرڈ کھیل رہا تھا، نوجوان نے کہا۔ تیمور نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں، ہم بھی یہاں کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ ان فضول باتوں میں ہم دونوں کا وقت ضائع ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ نوجوان نے شاید تیمور کے لہجے میں تغیر محسوس کر لیا تھا۔ وہ مزید آگے سے کچھ نہیں بولا۔ وہ ہچکچایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تیمور اور عشرت ایک ایک ٹرے اٹھا کر واپس نازلی کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے کھانے کے دوران کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ واپس جاتے ہوئے بھی گاڑی میں زیادہ خاموشی ان کے درمیان حائل رہی تھی۔ نازلی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ عشرت اور تیمور نے کچھ دیر بعد اپنے کمرے کا رخ کر لیا تھا۔ وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا کیا؟ عشرت نے کمرے میں جاتے ہی سوال کیا۔ وہ کہہ نہیں رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تیمور نے اپنی مسکراہٹ میں چاہا کہ اس کی بات کو دبا دے۔ چلے میں سوال اس طرح سے کر لیتی ہوں، کیا وہ لڑکا ٹھیک پوچھ رہا تھا؟ تمہارا کوئی اس سے جھگڑا ہوا تھا؟ عشرت نے متانت سے پوچھا۔ تیمور نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے تیمور؟ عشرت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کے بارے میں اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ کئی جرائم میں ملوث ہے۔ اپنے تعلقات کی وجہ سے ابھی تک پولیس کی گرفت سے دور ہے۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تو کیا ہوا؟ کوئی آدمی جب دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو کیا وہ اس کی زیادتی برداشت کرنے کے سوا کچھ نہ کرے؟ دراصل ان جیسے لوگوں پر وقت ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ یہ خطرناک لوگ نہ بنے۔ کیا زیادتی کی تھی اس نے تمہارے ساتھ؟ عشرت نے پوچھا۔ میرے کاروبار میں دخل اندازی کر رہا تھا، سبق سکھا دیا ہے، تیمور نے کہا۔ تم اس کی شکایت پولیس سے کر سکتے تھے، عشرت نے کہا۔ تیمور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پولیس سے؟ اگر پولیس اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرے تو شاید جرائم کا خاتمہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کسی سے مت ڈرو۔ لیکن عشرت نے کچھ کہنا چاہا، لیکن یہ کہ تم اب اس بارے میں کوئی اور سوال مت کرو۔ ایک بہادر انسان کی بیوی بن کر جینا سیکھو۔ تیمور نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ تیمور تو اسے تھپڑ مار کر بھول بھی گیا تھا، لیکن عشرت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے فکر ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پھر بولی، ہمیں ایسے خطرناک لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ اب نہ وہ میرے منہ لگے گا اور نہ میں اس کے، تیمور نے اطمینان سے کہا۔ لیکن ایسے لوگ انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، عشرت نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اب خاموش ہو گیا ہے۔ تیمور نے کہا، خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوتا ہے تیمور، عشرت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متانت سے کہا۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں خوف محسوس کرتے ہوئے کہا، میں کسی بھی طوفان کا
रुख बदलने की ताकत रखता हूँ, कोई तूफान मेरी तरफ बढ़कर तो देखे। इशरत को तैमूर के लहजे में मजबूती दिखाई दी। उसने मजीद अपना कोई अंदेशा बयान करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली थी। नाज़ली अपने कमरे में बड़ा जुबान इस बारे में सोच रही थी कि वो कब तक अयाज के खौफ में रहेगी। उसे अपने जहन से इसका ख्याल निकाल देना होगा, वरना वो इस तरह इससे डरती रहेगी। उसने ये भी सोचा कि वो इस बारे में तैमूर से बात करे, लेकिन फिर खुद ही उसने अपना ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दिया और कमरे की खिड़की खोलकर अपनी नाक से सांस अंदर खींचकर मुंह से छोड़ने लगी। इस अमल को करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। कुछ देर बाद जब उसने अपने आप को पहले से बेहतर पाया और उसे लगा कि उसका खौफ मद्दम हो गया है, तो इसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल दी। सड़क की दूसरी तरफ एयाज अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा इसकी तरफ मुसलसल देख रहा था। नाज़ली के चेहरे पर फिर खौफ नुमादार हो गया, लेकिन उसने दूसरे ही लम्हे अपनी आंखें बंद कर जल्दी से खोल दी। अब उस जगह कोई भी नहीं था। नाज़ली ने मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा, वो कहीं भी नहीं था। नाज़ली ने इत्मीनान से खिड़की बंद कर दी और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गई। सिकंदर ने अपनी निगाहें नासिर के चेहरे पर मरकूज करते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, इसका मतलब तैयारी मुकम्मल है। हाँ, नासिर ने कहा, मैंने अपनी आंखें इन पर लगा रखी हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं आते हैं, सब मेरी निगाह में है। इस काम में उन्होंने आदमी ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, क्या ख्याल है? सिकंदर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इससे गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों अपनी तरफ आती हुई गोली को रोकने के लिए अपने साथ मिलाए हुए साथियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नासिर ने सोचते हुए कहा, डाल की सबको ज़रूरत होती है, लेकिन हमें क्या? ये बताओ कि लड़की को कहाँ रखने का इरादा है? सिकंदर ने पूछा। इस बात का पता नहीं चल सका, ये जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ, नासिर ने कहा। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, सारा खेल हमारी नज़र के सामने होगा तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। सिकंदर ने कहा। इनसे पूछना पड़ेगा, नासिर ने कहा। वो नहीं बताएंगे, तुम कह रहे थे कि कार उन्होंने तारिक से ली है, तुम इससे इस बारे में पूछो। सिकंदर ने कहा, तुम जानते ही हो कि शक्ल सूरत से आम सा दिखाई देने वाला और अंदर से कितना कमीना और ख़तरनाक है। इससे बात करना और अपने आप पर शक करवाना है, इसलिए मैं दूसरे तरीक़ों से ही पता करवाता हूँ। वैसे इसको भी उन्होंने बताया नहीं होगा। नासिर ने कहा, तुम अभी जमाल को यहाँ बुलाओ, वो अकेला ही आएगा, अकेला बातों में आ जाएगा। सिकंदर ने जल्दी से कहा। नासिर ने फ़ौरन उसे फ़ोन कर दिया। जमाल इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं था, वो जल्द ही उनके पास आ गया। सब ठीक हो रहा है? नासिर ने उससे पूछा। अभी हो कहाँ रहा है, जब होगा तब इस सवाल की बारी आएगी, जमाल ने कहा। मेरा मतलब है कि जो तुम मंसूबा बना रहे हो वो ठीक है ना? नासिर ने जल्दी से कहा। मुझसे यही पूछने के लिए यहाँ बुलाया है? जमाल ने दोनों की तरफ बारी बारी देखा। नासिर ने सिकंदर की तरफ देखा तो सिकंदर बोला, दरअसल बात यह है कि अगर तुम लोगों को हमारी कोई ज़रूरत है तो बताओ। हमने कहा था कि हम तुम लोगों का साथ देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, जमाल ने कहा। हमारे पास एक महफूज जगह भी है, अगर तुम इसे इस्तेमाल करना चाहो तो, नासिर ने कहा। हमारे पास इसका बंदोबस्त है, जमाल ने उसकी बात काट कर जवाब दिया। कहाँ बंदोबस्त है? सिकंदर ने बिला तामुल पूछा, उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। इसी ज़मीन पर है। जमाल ने मुस्कुराकर उसका ये जवाब इन दोनों को ही अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो खार चबाकर इस मामले में चुप रहे। हमसे शायद तुम छुपा रहे हो, हालांकि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, नासिर ने कहा। आपको अपने पैसे से मतलब होना चाहिए, इसका इंतज़ाम हम कर रहे हैं, जमाल ने कहा। उसके लहजे में जैसे अब उनका कोई डर या खौफ नहीं था। जब आप लोगों की हमें कोई मदद दरकार होगी तो हम बता देंगे। ठीक है, हम तुम लोगों के किसी मामले में नहीं आते, अब हम अपने पैसे से ही मतलब रखेंगे। सिकंदर को गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने एक बार फिर अपने गुस्से को दबा कर कहा, जल्दी काम करो और हमें हमारा पैसा वापस दे दो। फिक्र की ज़रूरत नहीं है, एक एक पाई वापस कर देंगे, जमाल ने उसकी तरफ देखकर कहा, और दिल में उसने कहा, इसी लॉलीपॉप से गुजारा करो। होशियार है ना? नासिर ने कहा। अब मैं जाऊं? जमाल ने इजाज़त तलब निगाहों से उसकी तरफ देखा। ठीक है, नासिर ने हौले से कहा। जमाल बाहर निकल गया। सिकंदर और नासिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिकंदर बोला, रास्ता मिलते ही उसने अपनी निगाहें बदल ली हैं। तुमने उसका लहजा देखा, कैसा था? सब देखा, लड़की को कहाँ रखना है और किस जगह ये इससे पैसा मंगवाएंगे, मुझे ये पता चल जाए। जैसे ही खेल खत्म होगा इसकी खोपड़ी में एक एक बात का हिसाब लेकर गोली मार दूंगा, नासिर ने दांत पीस कर गुस्से से कहा। ठीक 1 बजे नवाज तारिक के सामने खड़ा था। उसने तारिक के सामने पैसे यूं फेंक दिए थे जैसे कुत्ते के आगे कोई हड्डी डाल रहा हो। तारिक ने पैसे उठाकर उनकी तरफ देखा और पूछा, पैसे पूरे हैं? गिन लो, नवाज ने कहा। तुम गिन कर ही लाए होगे, तारिक ने खुश होकर पैसे अपनी मेज़ की दराज में रखते हुए कहा। फिर पूछा, क्यों था? नवाज ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए कहा।
پوچھ لینے میں کیا ہے، برا لگا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ طارق نے لاپرواہی سے کہا۔ کار کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری جیب میں۔ طارق کہہ کر بے ڈنگے انداز میں ہنسا۔ ظاہر ہے کہ وہ بائک کھڑی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ طارق نے کار کی نمبر پلیٹ بدل دی تھی۔ اس نے کار کی سیٹوں کے کور کا رنگ بھی بدل دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے جو تبدیلیاں ہو سکتی تھی وہ بھی کر لی تھی۔ کار میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ نواز نے پوچھا۔ اس میں ایک خرابی ہے، یہ پٹرول سے چلتی ہے، اور تم یاد سے اس میں پٹرول ڈلوا لینا۔ طارق نے کہہ کر ایک بار پھر اس انداز میں ہنسی چھوڑی۔ ایک ساتھ بہت سے پیسے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے آ جانے سے اس کی باتیں خود بخود کھل رہی تھیں۔ نواز کو اس وقت وہ بہت برا لگ رہا تھا۔ پیسہ جیب میں آتے ہی پھلجھڑی بن گئے ہو۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، نہ ہو تو منہ لٹک جاتا ہے، ہو تو ہر چیز لپک کر آ جاتی ہے۔ طارق نے کہا، جب تمہیں روپیہ ملے گا تو تم بھی میری طرح پھلجھڑی ہی دکھائی دو گے۔ نواز نے اسے کار کی چابی لی اور جیسے ہی وہ کار میں بیٹھا، کار کے سائیڈ شیشے پر اچانک اس کی نگاہ پڑی۔ اسے ناصر دکھائی دے گیا، جو پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اچانک وہاں سے دوسری طرف تیزی سے گیا تھا۔ نواز نے دیکھتے ہی اپنے دانت پیسے اور طارق کی طرف دیکھ کر کہا، میں یہ کار تمہیں یہاں واپس نہیں کرنے آؤں گا، تو کیا ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کام ہوتے ہی واپس لے آؤں گا۔ اس نے پوچھا۔ ایسی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، نواز نے کہا۔ تو پھر؟ اس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پیچھے جو پارک ہے وہاں آ کر تمہیں فون کروں گا، وہاں سے تم کار لے لینا، نواز نے کہا۔ یہ کار تمہیں دے کر میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں، احتیاط رکھنا، طارق نے کہا۔ ایسا رسک تم پہلی بار نہیں لے رہے ہو، نواز نے کہا اور ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ کسی ریس میں حصہ لے رہے ہو؟ طارق نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کار کو تیر سے نکلے کمان کی طرح جاتی ہوئی دیکھ کر کہا۔ ناصر موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہنے ایک بڑی گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی کار آگے بڑھی، اس نے بھی موٹر سائیکل اس کے پیچھے لگا دی۔ نواز نے پہلے پٹرول ڈلوایا اور پھر کار مختلف سڑکوں سے لے جاتا ہوا جی ٹی روڈ پر لے آیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے کار کی رفتار اس قدر تیز کر دی کہ ناصر اس کا تعاقب نہ کر سکا۔ جلد ہی نواز اس کی نظروں سے بچا کر کار گھما کر پھر شہر کی طرف آ گیا اور جمال کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ جمال نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ نواز نے اسے ناصر کے بارے میں بتایا اور کہا، یہاں سے جلدی نکلو، وہ ہماری تلاش میں اس جگہ بھی آ سکتا ہے۔ جمال اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سدرا مقررہ جگہ پر ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ سدرا ایک عرصے سے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ملوث تھی۔ وہ پیسے کے لیے کام کر کر اپنی زبان بند رکھنا خوب جانتی تھی۔ وہ ایک نڈر اور بے خوف عورت تھی۔ وہ سدرا کو لے کر لائبریری کے پاس جا پہنچے۔ سدرا کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس بارے میں حماد نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ حماد ایک کمرے میں بیٹھا مسلسل ان کے فون پر رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ جمال اور نواز نے ہر سوچنے کا کام اس کے سپرد کر رکھا تھا۔ ان کی دانست میں اس کی بات ماننے میں ہی عافیت تھی، کیونکہ حماد نے جو منصوبہ انہیں دیا تھا ایسا وہ شاید نہ سوچ پاتے۔ نواز اور جمال کار سے اتر گئے تھے۔ سدرا نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کار لائبریری کی ایک طرف اس جگہ کھڑی کر دی تھی کہ اس کی نگاہ مسلسل دروازے پر تھی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سب اس کی نگاہ میں تھے۔ نواز آگے چلا گیا تھا، جبکہ جمال بھی ایک طرف اخبار لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ بھی ہر آنے جانے والوں پر تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اچانک ایک رکشہ لائبریری کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے اندر سے نازلی باہر نکلی۔ جمال نے فوراً اپنے موبائل فون سے سدرا کو اطلاع دی کہ یہی ہے نازلی۔ سدرا نے نازلی کی طرف غور سے دیکھا اور اس کی شکل اپنے ذہن میں محفوظ کر لی۔ نازلی لائبریری کے اندر چلے گئی۔ جمال نے اخبار طے کیا اور کار کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا، ٹارگٹ آ گیا ہے، ہوشیاری سے۔ جمال یہ کہہ کر آگے چلا گیا۔ سدرا ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کام اس کے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا اور ہاتھوں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد نازلی ایک ضخیم کتاب پکڑے باہر نکلی اور اس طرف اپنے قدم بڑھا دیے جہاں رکشے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں سے وہ چوک کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ نازلی رفتہ رفتہ اس طرف جا رہی تھی۔ سدرا نے کار اس کے برابر میں روک کر بڑے شائستہ لہجے میں کہا، ایکسکیوز می۔ نازلی رک گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یس۔ سدرا نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا کر کہا، یہ پتہ پوچھنا تھا۔ نازلی نے اس کے ہاتھ سے پرچی لی اور پڑھنے لگی، پھر اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ دراصل میں اس شہر میں نہیں آئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا آپ اسی طرف جا رہی ہیں؟ سدرا نے پوچھا۔ میں جا تو اسی طرف رہی ہوں، نازلی نے کہا۔ وہ کچھ جھجک سی رہی تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، سدرا نے درخواست کی۔ لیکن نازلی نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سدرا نے اسکارف اپنے سر اور ماتھا اچھی طرح سے باندھ رکھا تھا۔
جس سے اس کی شکل و صورت دیکھ کر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک شریف عورت نہیں ہے۔ اس کا تعلق جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہے اور اس وقت اس کے ارادے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ شاید آپ ڈر نہیں ہیں لیکن میں بھی آپ کی طرح ہوں، سدرا نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو پھر سمجھا دیتی ہوں، نازلی نے کہا اور اسے ایک بار پھر سمجھانے لگی۔ سدرا اسے بغور پتہ سمجھتی رہی۔ سدرا نے اس کے ہاتھ سے پرچی لی اور معصوم چہرے کے ساتھ کہا، دراصل میرا بیٹا گھر میں بیمار ہے، ہم اس شہر میں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ میرے میاں شہر سے باہر ہیں، یہ گھر ڈاکٹر صاحب کے گھر کا پتہ ہے جو میرے میاں کے دوست کے والد ہیں۔ میں انہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی خراب ہے ورنہ وہ خود ہی آ جاتے۔ میں نے اپنا وقت بچانے کے لیے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، شکریہ، سدرا نے کہہ کر کار کو جیسے ہی آگے بڑھانا چاہا، ناظری نے روک دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس چوک تک آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، ناظری نے کہا اور وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سدرا نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے کار کی رفتار آہستہ ہی رکھی تھی، باہر دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنا مطلوبہ پتہ تلاش کر رہی ہو۔ اب میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اطمینان سے گاڑی چلا سکتی ہیں، اس کی صورتحال دیکھ کر ناظری نے کہا۔ سدرا مسکرائی، دراصل میرا ذہن اب بھی گھر میں ہی ہے، اپنا بیٹا میں اپنی ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، بہت تیز بخار ہے اس کو۔ ناظری نے اچانک سوچ کر کہا، آپ ڈاکٹر صاحب کو لینے کے لیے آ گئی ہیں، اپنا بیٹا کہاں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئیں؟ ناظری کے اس سوال سے سدرا گڑبڑا گئی، لیکن اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ سوال اس کے ذہن میں کار میں سوار ہونے سے قبل آ جاتا تھا، پھر شاید وہ کار میں نہ بیٹھتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ سدرا نے اپنا جملہ مکمل کرنے کی بجائے کار روک دی۔ بجلی کسی تیزی سے کار کے دونوں دروازے ایک ساتھ کھلے۔ نواز اور جمال جو ہی کار کی سیٹوں پر بیٹھے، جمال نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پستول کی نال ناظری کی پسلی پر رکھ دی اور سدرا نے کار ایک دم رفتار بڑھانے کی بجائے آہستہ رفتار میں ہی کار کو آگے بڑھایا اور پھر اس کی رفتار میں اضافہ کیا۔ ارد گرد آتے جاتے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس جگہ کیا ہو گیا ہے۔ ناظری ایک دم پریشان اور خوفزدہ ہو گئی، اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھنا چاہا، لیکن جمال نے کڑک لیکن آہستہ آواز میں تحکمانہ انداز میں کہا، خبردار جو تم نے پیچھے کی طرف دیکھا ورنہ گولی مار دوں گا۔ ناظری جو پہلے ہی ڈر گئی تھی، اس دھمکی نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنی گردن سیدھی کر لی اور خوف میں ڈوبی آواز میں کہا، کون ہو تم لوگ؟ ہم کوئی بھی ہوں، تم کوئی سوال مت کرو۔ جمال نے پھر اسی لہجے میں کہا، رفتار بڑھاؤ، نواز نے کہا۔ سدرا نے کہا کہ رفتار بڑھا دی۔ وہ مین سڑک پر آ گئے تھے، ان کی کار ٹریفک کے ہجوم میں گم ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس سڑک پر چلنے لگے جو اس گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ناظری کا خوف سے برا حال تھا، وہ اتنے مضبوط اعصاب کی مالک نہیں تھی کہ اس صورتحال کو اپنے دل و دماغ پر غالب نہ آنے دیتی۔ پستول کی نال اس کی پسلی سے لگی ہوئی تھی، اس کے سانس اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اس کے اندر کچھ اور پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک خیال جو اس خوف میں بھی اس کے ذہن میں کسی بجلی کی طرح سے آیا تھا، یہ لوگ ایاز کے بھیجے ہوئے ہیں، آگے آبادی آ رہی ہے، یاد رکھنا کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی، کوئی شور مچایا تو اس پستول کی 6 گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا، بالکل چپ رہنا۔ جمال کی سانپ کی پھنکار جیسی آواز میں دھمکی ناظری کی رگوں میں خون جما دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کے اندر پہلے ہی کچھ کہنے کی قوت نہیں رہی تھی، اب تو وہ مزید کچھ کہنے یا بولنے کی سخت کھو بیٹھی تھی۔ کار سڑک سے اتر کر اس اینٹوں کے بنے راستے پر چل پڑی تھی جو گاؤں کے اندر جاتا تھا۔ اس مکان کے پاس پہنچتے ہی نواز نے سدرا کو بتانا شروع کر دیا کہ اب اسے کس طرف کار موڑنی ہے۔ اس مکان کے 2 مین دروازے تھے، ایک اینٹوں کی بنی سڑک کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا دروازہ اندر گلی کی طرف تھا۔ کار جیسے ہی گلی میں رکی، نواز نے اتر کر دروازے کا تالا کھولا۔ اس کے ساتھ ہی جمال نے ایک بار پھر ناظری سے کہا، چپ چاپ نیچے اترو اور اس گھر کے اندر چلی جاؤ، کوئی حرکت نہیں کرنا، کوئی ہوشیاری نہ کرنا۔ ناظری کو لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے، جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ بامشکل کار سے باہر نکلی۔ اسی انسنا میں سدرا بھی باہر نکل آئی تھی، اس نے ناظری کا بازو پکڑا اور اسے اندر لے گئی۔ اس کے پیچھے جمال اس کا پرس وہ کتاب پکڑے اس طرف اندر آ گیا۔ کسی کو پرس نظر نہ آئے، اگر کسی کی نظر پڑے تو یہی لگے کہ اس نے کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ جمال نے اندر جا کر اس کا موبائل بند کر دیا تھا۔ ارد گرد کے گھر والوں کی خواتین نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک مکان شہر کے کسی سیٹ کا ہے، وہ اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آتا جاتا رہتا ہے، اگر وہ نہیں آتا تو گاؤں کی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے دوست وغیرہ آتے رہتے ہیں، چند دن رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نواز اور سدرا نے ناظری کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ ناظری خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے وحشت نظر آ رہی تھی، اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ دیکھو، گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں تمہاری جان لینے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم بے خوف رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، 1-2 دن بعد ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، یہی صورت میں ہوگا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو اور کوئی شور شرابہ نہ کرو، نواز نے اسے اچھی انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ نواز کے لہجے میں نرمی دے کر دوسری بار نازلی نے زبان کھولی، مجھے کیوں لائے ہو یہاں وہ بھی بتا دیں گے، لیکن تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے ہم مجبور ہو جائیں کہ تمہیں گولی مار دیں۔ اس بار بھی اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، نازلی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ ہمیں بھی شوق نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہاں رکھیں، نواز نے کہا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سدرا نے نازلی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا، دونوں اس کمرے کا دروازہ بند کر کر باہر نکل گئے۔ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی، اور ایک ہی دروازہ تھا جہاں سے وہ اس کمرے میں آئے تھے۔ ایک دوسرے کمرے میں جمال ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر براجمان تھا۔ سمجھا دیا اسے؟ ہاں سمجھا دیا، امید ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی، وہ ڈری اور سہمی ہوئی ہے، نواز نے کہا۔ ہمارا کام آسان ہی رہے گا، کار واپس کر آؤ۔ جمال نے کار اور چابی اس کی طرف اچھال دی۔ مجھے بھی پیسے دو، میں ابھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، سدرا نے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ جمال نے اس کی طرف دیکھا۔ کام ختم، سدرا نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے میرا اب یہاں کیا کام؟ ابھی تم نہیں جاؤ گی، جمال نے کہا۔ کیوں؟ سدرا نے پوچھا۔ 2-3 دن کا کام ہے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، جمال نے کہا۔ یہ بات نہیں ہوئی تھی، مجھے میرا پیسہ دو، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، سدرا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ تم نہیں جا رہی، جمال نے کہا۔ میں جاؤں گی، میرا اتنا ہی کام تھا، سدرا نے اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہا۔ نواز نے جلدی سے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو سدرا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، جتنے دن تم یہاں رہو گی ہم تمہیں فی دن کے حساب سے پیسے دیں گے، تم اس لڑکی کے پاس رہو گی، اس کا خیال رکھو گی۔ پیسہ ملے گا تو رہوں گی، سدرا نے کہا۔ پیسہ کیوں نہیں ملے گا، نواز نے مسکرا کر کہا۔ بس تم اس لڑکی کی دیکھ بھال کرو، 1-2 دن کا کام ہے، پھر ہم سب اپنی اپنی راہ پر ہوں گے، آتے ہوئے کھانا لے آنا، مجھے بھوک لگی ہے، سدرا نے کہا اور ایک طرف چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نواز نے اس جگہ سے کار نکالی اور جانے کے لیے جیسے ہی وہ اینٹوں کی سڑک پر آیا، سامنے سے ایاز ٹہلتا ہوا آ رہا تھا، جو ہی کار اس کے پاس سے گزری وہ اس جگہ رک گیا۔ اس نے اپنی گردن گھمائی اور کار کی طرف دیکھا، اسے لگا یہ کار جیسے تاریکی ہے، اس نے اس کے پاس موجود ہر کار کو استعمال کیا تھا، کار کی نمبر پلیٹ سے وہ تاریکی کار نہیں لگتی تھی۔ دور جاتی کار پر ایاز کی مشکوک نگاہیں بدستور تھیں۔ نواز نے کار کی چابی جیسے ہی طارق کے حوالے کی، اس نے کار کو اچھی طرح سے چیک کیا اور پوچھا، کوئی گڑبڑ؟ کوئی نہیں، نواز نے کہا اور جانے کے لیے پلٹا۔ 1 منٹ، بات تو سنو، کہاں جا رہے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ اب میرا یہاں کیا کام؟ اس نے پلٹ کر کہا۔ پیسے تو دیتے جاؤ، ایسے ہی چلے جاؤ گے کیا؟ طارق نے کہا۔ نواز نے اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا اور کہا، سارے پیسے میں نے تمہیں کار لیتے وقت ہی دے دیے تھے، وہ تو کار کا کرایہ تھا، طارق نے کہا۔ تو اور کیا چاہیے، کار کا کرایہ ہی تو دینا تھا، نواز نے کہا۔ منہ باندھ رکھنے کی میری فیس الگ ہوتی ہے، طارق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر جیسے نواز کو ایک جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی منہ بند کرنے کی فیس؟ زیادہ نہیں، بس 10,000 روپے۔ اب میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں کہ 50,000 کی ڈیمانڈ کر دوں، طارق نے کہا۔ نواز اس کی بات سن کر حیران ہی نہیں ہوا بلکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے میں نے تمہاری کار میں کون سا جرم کیا ہے کہ تم مجھ سے منہ باندھ رکھنے کی فیس مانگو؟ میں نے تو تم سے کار لی، اس شہر کی سیر کی اور کار تمہیں واپس کر دی، تم نے اس کار میں ایک اغوا کیا ہے، طارق نے کہا۔ نواز اس کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ اچھا، میں کہہ دیتا ہوں کہ تم نے اس آفس میں کسی کو گولی مار دی تو کیا تم نے مار دی ہوگی تو کیسا رہے گا؟ تمہاری اس بات کا ثبوت ہے، اس نے متانت سے کہا۔ جیسا تم نے کہہ دیا میں نے بھی کہہ دیا، نواز نے لاپرواہی سے کہا۔ طارق نے کچھ ثانیے کی خاموشی کے بعد کہا، میں ناصر نہیں ہوں کہ تم مجھے چکما دے کر نکل جاؤ، کسی کو کہاں سے تم نے اغوا کیا ہے اس کا ثبوت دوں؟ طارق ایسی باتوں کا ماہر تھا، وہ اس پورے اعتماد انداز سے بات کرنا جانتا تھا کہ دوسرے کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی تھی۔ ایسا ہی کامیاب وار اس نے نواز پر بھی کر دیا تھا، اور نواز کھیرا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ طارق کو یہ تو پتا تھا کہ اس کار میں ان کا ارادہ کسی کو اغوا کرنا ہے، اسی لیے اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہہ دیا تھا۔ نواز نے سوچا کہ جو یہ جانتا ہے کہ اس کے تعاقب میں ناصر تھا تو اس نے اسے چکما بھی دیا ہے، تو وہ اور بھی کچھ جانتا ہوگا۔ دکھاؤ کہاں ہے ثبوت، نواز نے کہا۔ تم جاؤ، تمہارا کام ختم، منہ بند رکھنے کی فیس نہیں ملی، منہ کھولنا اب میرا حق ہے، طارق نے مشاق لہجے میں کہا۔ اور کیا جانتے ہو تم؟ نواز نے پوچھا۔ پیارے کیوں سوال اور جواب میں الجھ رہے ہو؟ 10,000 کی بات ہے، منہ بند ہو جائے گا، طارق نے کہا۔ نواز نے کچھ توقف کے بعد کہا، مجھے وہ ثبوت دو، میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں۔ طارق نے اس کی بات سن کر اپنے دراز سے چابیاں نکالیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، مجھے ایک کام جانا ہے، ورنہ ہم بیٹھ کر ایک ساتھ چائے بھی پیتے اور کچھ باتیں بھی کرتے،
مجھے اجازت دو گے؟ میں نے تم سے ثبوت مانگا ہے اور تم نواز نے اسے گھور کر کہا۔ ثبوت 1 گھنٹے بعد مل جائے گا۔ جب پولیس تم لوگوں کی تلاش میں ہوگی، طارق نے کہا۔ تم واقعی ایک کمینے آدمی ہو، نواز دانت پیس کر بولا۔ ابھی تم نے میرا کمینہ پن دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کہا۔ اور کتنا دکھاؤ گے؟ یہ تو ایک جھلک ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہ بتاؤ کہ کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو گے؟ نواز جو کہنا چاہتا تھا وہ الفاظ اس نے اپنی زبان پر آنے سے پہلے ہی روک لیے تھے۔ ہم کام 2 نمبر ضرور کرتے ہیں لیکن زبان کے پکے ہیں، طارق نے کہا۔ نواز نے جیب سے 10,000 روپے نکال کر اس کے منہ پر دے مارے۔ نوٹ فرش پر بکھر گئے تھے۔ نواز جانے لگا تو طارق نے کہا، ایسا بھی چلے گا، کوئی بات نہیں، میں ایک ایک کر کے نوٹ اٹھا لوں گا۔ نواز دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اس کی قیمت ادا کر چکا ہے، وہ اس سے ثبوت واپس لے لے، لیکن پھر وہ چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ طارق اسے ثبوت واپس نہیں کرے گا، وہ ایک نئی بحث چھیڑ کر بیٹھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نئی بات کو نکال کر اس کی بھی قیمت وصول کرنے کا مطالبہ کر دے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کام ختم کر کر اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے اس کا کام کر کر جائے گا۔ ناظری کو گھر سے گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ عشرت کو اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے اس کے موبائل فون پر رابطہ کیا، موبائل فون بند تھا۔ عشرت نے وقفے وقفے سے کوشش کی لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی فکر بڑھ گئی۔ اس طرح 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ عشرت نے تیمور کو فون کیا اور ناظری کے گھر نہ آنے اور اس کے موبائل فون بند ہونے کی اطلاع دی۔ اسے سنتے ہی تیمور کا خیال فوراً ایاز کی طرف چلا گیا۔ اس کی وہ دوست، کیا نام ہے اس کا؟ تیمور نے سوچتے ہوئے کہا۔ فوزیہ نام ہے اس کا، عشرت نے جلدی سے کہا۔ تم اسے فون کرو اور پوچھو، لیکن بات ذرا سوچ سمجھ کر کرنا، پھر مجھے بتاؤ، تیمور نے کہا۔ عشرت نے فوزیہ کو فون کر باتوں باتوں میں نازلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس طرف نہیں آئی۔ جب دوبارہ عشرت نے تیمور کو فون کیا تو اس بار اس کی تشویش بڑھ گئی۔ اس نے اپنا کام اسی جگہ روکا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جانے سے قبل تیمور اس لائبریری میں چلا گیا جہاں اب ناظری جاتی تھی۔ کلرک اسے جانتا تھا۔ جب تیمور نے اسے ناظری کے بارے میں پوچھا تو کلرک نے رجسٹر دے کر بتایا کہ وہ ایک کتاب لے کر جا چکی ہے۔ کلرک نے ناظری کے جانے کا وقت بھی بتا دیا تھا۔ وہ سب جان کر تیمور کی تشویش میں مزید اور چند اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ نئے وسوسے اور خیالات اس کی ذہن میں جگہ پانے لگے تھے۔ اس کی سوچ کا محور کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ لائبریری سے باہر نکل آیا۔ اس نے دائیں اور پھر بائیں دیکھا۔ کچھ دیر وہ لائبریری کے سیڑھیوں پر ہی کھڑا رہا تھا۔ راستے میں جہاں اسے ایاز کا خیال آتا وہاں یہ خیال بھی اس کے دماغ میں گردش کرنے لگتا کہ سکندر نے تو نہیں کوئی ایسی حرکت کر دی؟ اس کی خاموشی کے پیچھے یہی طوفان تو نہیں تھا؟ اگر ان دونوں میں سے کسی نے ناظری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کی قیمت ان کو ایسی ادا کرنی پڑے گی جو ان جیسے لوگوں کے لیے عبرت ہوگی۔ تیمور نے دانت پیس کر اپنے دل میں اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں سوچا میں اپنے گھر پہنچ گیا، مجھے یہ ایاز یا پھر اس بدماش کا کام لگتا ہے۔ عشرت نے بھی اپنا خیال اس کے آگے اعیاں کر دیا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کی طرف چلی گئی ہو۔ تیمور نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو اس نے اپنا موبائل کیوں بند کیا ہے؟ عشرت نے پوچھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، تیمور نے سوچتے ہوئے کہا۔ دونوں چپ ہو کر سوچنے لگے۔ تیمور کا بار بار دھیان اپنے موبائل فون کی طرف جا رہا تھا، جیسے اسے انتظار ہو کہ ابھی کوئی فون کال آئے گی جو شاید نازلے کی ہو۔ اس طرح کچھ وقت مزید گزر گیا۔ تیمور یک دم جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ عشرت نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ایاز کی طرف، اور کسی نے کوئی حرکت کی ہو تو اسے اسی جگہ دفن کر دوں گا۔ اگر اس کا ہاتھ نہ ہوا تو پھر میں سکندر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیمور نے کہا۔ غصہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ کیا پوچھو گے ایاز کے پاس جا کر، اور پھر وہ کیا کہو گے اس بدماش سے؟ عشرت کے ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تیمور خاموش ہو گیا۔ بغیر کسی ثبوت کے وہ ان سے نازلے کے بارے میں بھلا کیا پوچھ سکتا ہے؟ اس طرح نازلے کی گمشدگی کی اطلاع ان تک جا پہنچے گی۔ اس نے سوچا یہ وقت جذبات میں بہنے کا نہیں ہے، اسے جو بھی سوچنا ہے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر سوچنا پڑے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تیمور نے کہا۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، عشرت حوصلہ دینے کے انداز میں بولی۔ تیمور نے اپنا موبائل فون اپنے کوٹ کی جیب سے نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ باہر سورج اپنی روشنی سمیٹ کر رفتہ رفتہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اندھیرا اس کی جگہ لینے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے تیمور سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر نازلے کو تلاش کرے۔ عشرت نے اس کے پاس جا کر گہری متانت سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، کیا ہم پولیس کو اطلاع کریں؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں پولیس کو اطلاع نہیں دوں گا۔ کیوں؟ عشرت نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے گھر کی چاردیواری کا معاملہ کسی بھی قیمت باہر نہیں لے کر جاؤں گا۔ تیمور کے لہجے میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ پھر کیا کرو گے تم؟ عشرت نے پوچھا۔ فی الحال مجھے انتظار کرنا ہے، تیمور نے کہا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا ہے، اب اور کتنا انتظار کریں؟ عشرت نے پریشان ہو کر کہا۔ میرا ایک اندیشہ ہے، کہیں ایاز نے نازلی کا ذہن نہ بدل دیا ہو اور تیمور نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ دونوں کہیں چلے گئے ہوں؟ عشرت نے بے یقینی سی کیفیت میں اپنا جملہ
نہ چاہتے ہوئے بھی پورا کر دیا۔ تیمور کھڑکی کے ایک طرف ہٹ گیا اور اس نے عشرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندھیرے میں کھڑا شخص وسوسوں میں گھرا ہوتا ہے۔ یہ سوچ میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن مجھے نازلی پر بھروسہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس زاویے سے ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ میرا یہ اندیشہ تھا، دل کی بات نہیں تھی، عشرت نے کہا۔ اچانک تیمور کے موبائل فون کی گھنٹی نے دونوں کو ایک ساتھ اس طرف اپنی توجہ مبذول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تیمور میز سے فون اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ساتھ ہی عشرت نے بھی اپنے قدم بڑھا دیے۔ موبائل فون پر جو نمبر آیا تھا وہ انجانا تھا۔ تیمور نے موبائل کا اسپیکر آن کر کہا، ہیلو مسٹر تیمور؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بول رہا ہوں، تیمور نے کہا، میری بات غور سے سنیے۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ نے پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا میرا یہ نمبر ٹریس کرنا چاہا تو اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی بہن زندگی سے ہاتھ ڈو بیٹھے گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا تھا، کون ہو تم؟ تیمور نے جلدی سے کہا، ہم کون ہیں یہ جان کر تم کیا کرو گے؟ بس اتنا جان لو کہ تمہاری بہن ہمارے پاس حفاظت سے ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جو ہمیں پسند نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے اطمینان سے کہا اور کچھ توقف کے بعد کہا گیا، میری بات میری بہن سے کرواؤ۔ تیمور نے کہا، وہ بھی کروا دیتا ہوں، ہمیں کچھ رقم درکار ہے۔ تم وہ رقم دے کر اپنی بہن کو ہم سے چھڑوا سکتے ہو، وہ بولا۔ میری بات میری بہن سے کرواؤ، تیمور نے زور دے کر چیختے ہوئے کہا۔ ایک بات اور، اس نے تیمور کے زور دینے اور چیخ کر بولنے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بغیر کہا، حکم صرف ہمارا چلے گا، ہمارا کام نہیں کرو گے تو تم پر چیخنے چلانے کا حق بھی ہمارا ہے، لیکن ہم زیادہ نہیں چیخیں گے۔ ایک دو بار ہوشیار کرنے کے لیے ایسا کریں گے، اس کے بعد پنجرے میں قید بلبل کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر تیمور نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، میں پہلے اپنی بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں اب تمہارا لہجہ ٹھیک ہے، لو بات کرو، اس نے کہا۔ اس کے بعد قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دی، لگتا تھا جیسے وہ موبائل فون پکڑے اس کی طرف جا رہے ہوں۔ پھر دروازہ کھلا اور اس کی ہلکی آواز آئی، یہ لو اپنے بھائی سے بات کرو۔ ہیلو بھائی، ان لوگوں نے مجھے باندھ رکھا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جائیں، نازلی نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ تیمور کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ نازلی کے کان سے لگا ہوا فون اس نے ہٹا لیا اور بولا، ہو گئی بات، کیا چاہتے ہو تم؟ تیمور نے کہا، میں نے کہا تھا کہ ہمیں پیسہ درکار ہے، اس نے جواب دیا۔ کتنا؟ تیمور نے کہا، 2 کروڑ، اس نے بلا تعامل کہا۔ کہاں؟ تیمور نے دانت پیس کر فوراً پوچھا۔ ارے واہ، بہت پیار ہے بہن سے، کوئی رعایت نہیں کی، کوئی چوچنا نہیں، خیر اچھی بات ہے، اس سے وقت ضائع ہونے سے بچتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے پوچھا، کہاں پیسہ چاہیے؟ تیمور نے چیخ کر کہا۔ وہ ہم اپنی اگلی کال میں تمہیں بتائیں گے، اس نے کچھ خاموشی اختیار کر کر جواب دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جس کا کبھی تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تیمور کے لہجے میں پھنکار تھی۔ اگر تم ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے اور ہمارے ساتھ سیدھی طرح سے چلو گے تو ہم تمہاری بہن کو خراش بھی نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اسے رابطہ ختم کر لیا۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ عشرت نے کہا، اس کا بھی میں پتہ چلا لوں گا۔ تیمور نے کہا۔ اضطراب اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگا تھا۔ 2 کروڑ؟ تم نے فوراً ہاں کر دی، اس سے ان کی ڈیمانڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے، عشرت نے کہا۔ مجھے ہر حال میں پہلے نازلی کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہے، پھر ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، تیمور نے گہری متانت سے کہا۔ یہ یقیناً اس بدماش کا کام ہے، عشرت نے کہا۔ کسی کا بھی کام ہے، وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ برائی کے راستے میں چل کر کیسی تباہی اس کی منتظر ہوتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تیمور نے کہا۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تیمور جو کاروباری شخص کا روپ دھار چکا تھا، اس کی جگہ ایک ایسا تیمور عشرت کو دکھائی دے رہا تھا جو روح اس سے قبل کبھی بھی عشرت نے نہیں دیکھا تھا۔ تم ان سے لڑو گے؟ عشرت نے پوچھا۔ اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے، تیمور نے کہا۔ ہمیں کسی سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نازلی کو ان کے چنگل سے چھڑا لیں گے اور بس، عشرت نے کہا۔ ہم اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا عشرت، اگر تم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا کہ نازلی کہاں ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس بات کو ہم دونوں جانتے ہیں، تیسرے تک بات نہیں جائے گی۔ اگر اس معاملے کو حل ہونے میں 1-2 دن لگ گئے تو کل سے تم میری جگہ آفس جاؤ گی، سارے کام معمول کے مطابق کرو گی۔ یہ معاملہ میرا ہے، میں اسے حل کروں گا، تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا، اس گھر کی عزت کا خیال
میں اپنی جان دے کر بھی کروں گی، میں کسی کو محسوس نہیں ہونے دوں گی، لیکن میں تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم ان کے ساتھ لڑو یا ان کو مارو یا اس کشمکش میں تمہیں کچھ ہو۔ عشرت نے کہا، میں ایک بہادر فوجی کا بیٹا ہوں، ڈر میرے اندر نہیں ہے، خوف مجھ سے خوف کھاتا ہے، کچھ بھی ہے۔ برائی کے اس رستے پر چل کر دوسروں کو رنج اور تکلیف دینے والوں کو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ اس کا انجام کتنا ہیبت ناک ہے۔ تیمور نے اسی لہجے میں کہا، یہ کام قانون کا ہے۔ عشرت نے کہا، قانون اگر اپنا کام ایمانداری سے کرے تو ان جیسے لوگ اس رستے پر چلنے سے پہلے اپنے سے پہلے انجام کو پہنچنے والوں کا حال یاد کر کر اپنے قدم آگے بڑھنے سے روک لیں۔ جیسا میں نے کہا کہ تم ویسا ہی کرو گی، کوئی گھبراہٹ کوئی خوف تمہارے چہرے پر نہ دیکھوں۔ تیمور نے کہا، میں بھی تمہاری بیوی ہوں، کسی خوف کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ ہم صرف اپنی نازلی کو ان سے چھڑوا لیں۔ عشرت نے بضد ہو کر کہا، نہیں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر اس کا انجام دکھاؤں گا۔ تیمور نے موسم ارادے سے کہا، اور تم خود قانون کے ہاتھوں میں چلے جاؤ گے؟ عشرت نے تیز لہجے میں کہا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کر کے کہا، میرا وعدہ ہے کہ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑوں گا کہ قانون میری گرد کو بھی پہنچ سکے، لیکن میں کسی قیمت پر ان کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تیمور جو ٹھان لیتا ہے پھر وہ اسے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اسے بہت کچھ بتایا تھا، بہت کچھ سکھایا تھا۔ ناصری کو کس نے اغوا کیا ہے؟ ان کا مقصد محض پیسہ حاصل کرنا ہے یا اسے کوئی دشمنی ہے جس کا وہ انتقام لینا چاہتے ہیں؟ عشرت شاید ٹھیک کہتی ہے کہ یہ کام سکندر کا ہی ہوگا۔ کاروباری دنیا میں تو اس نے ہمیشہ دوستیاں ہی بانٹی ہیں، دشمن اس کا ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ سکندر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہا معاملہ ایاز کا، وہ بھی تو تھا سکندر کے ناظری سے پیار کا کھیل کھیل رہا تھا۔ دونوں میں سے جو بھی ہو، اسے اپنے انجام سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، تیمور نے سوچا۔ تیمور نے ایک کاغذ پر پہلے سکندر کا نام لکھا اور اس کے بعد ایاز کا، پھر اس نے دونوں ناموں کے اوپر کراس کا نشان بنا دیا۔ جمال اور نواز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جمال کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا تھا۔ بات ختم کرتے اس نے اپنا موبائل فون آف کر دیا۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں ہی تھے۔ ایک فون نواز نے اپنے کان سے لگا رکھا تھا جس کا رابطہ حماد سے تھا۔ جو بات ادھر ہو رہی تھی وہ حماد کو بتاتا تھا اور حماد اس کا جیسے ہی جواب دیتا نواز وہ موبائل جمال کے کان سے لگا دیتا تھا۔ اس دوران جمال اپنا موبائل اپنے کان سے ہٹا لیتا تھا تاکہ اس کی آواز دوسری طرف نہ جائے۔ جمال اور نواز نے کیونکہ دوسروں کو چکر دیے تھے، اپنی دانست اور ہوشیاری کے مطابق لوٹا تھا۔ پہلی بار انہوں نے اغوا کیا تھا، اس لیے کیا بات سن کر کیا کہنا ہے اس کے لیے وہ حماد کے محتاج تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ غیر محتاط طریقے سے ان سے کوئی چوک ہو جائے۔ حماد نے جرائم پر مبنی بہت سی انگریزی فلمیں دیکھی رکھی تھیں، اسے بہت کچھ یاد تھا۔ کمال ہے، ہم نے 2 کروڑ روپے مانگے اور اس نے فوراً مان لیے۔ جمال نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پیسے والا ہے۔ نواز نے سوچتے ہوئے کہا، اپنی ڈیمانڈ بڑھا نہ لے، حماد سے بات کریں۔ جمال نے اس کی رائے لی۔ ہاں، نواز نے اس بات میں سارا لا دیا۔ جمال نے جلدی سے اپنے دوسرے فون سے حماد سے رابطہ کیا اور اسے بتایا 2 کروڑ مانگے تو اس نے اپنے ماتھے پر شکن ڈالے بغیر مان لیے۔ کیا خیال ہے کہ اپنی ڈیمانڈ نہ بڑھا دے؟ بہت پیسے ہے اس کے پاس۔ بات پیسے کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ بہت عزت دار ہے، اسی لیے اپنی ڈیمانڈ مت بڑھانا۔ حماد نے دوسری طرف سے کہا، پھر ہمیں زیادہ پیسہ مل جائے گا، وہ اپنی عزت کے لیے 3 کروڑ بھی دے گا۔ جمال نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، بہتر ہے اتنی ہی ڈیمانڈ رکھو ورنہ کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ حماد نے اسے مشورہ دیا۔ اگلا فون کب کروں؟ اس نے پوچھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جواب ملا۔ ٹھیک ہے، جمال نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک کہتا ہے، ہمیں اور ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ نواز نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اسی اثناء میں سدرا بھی اس کمرے میں آ گئی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اور جمال نے اسے گھورا۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہوں؟ وہ تنک کر بولی۔ جاؤ، ہم ابھی کوئی بات کر رہے ہیں۔ جمال نے کہا، میں یہاں اس طرح سے نہیں رہ سکتی، جو بات بھی کرنی ہے وہ میرے سامنے کرو ورنہ مجھے اس جگہ سے جانے دو۔ سدرا نے کہا اور ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے میں بور ہونے لگی ہوں۔ دیکھو سدرا، تمہیں اپنے پیسے سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے تمہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم جاؤ، ہم اپنی بات ختم کر کر آتے ہیں۔ نواز نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہاں رکھا ہی کیوں ہے؟ میں یہاں رہ کر کیا کر رہی ہوں؟ مجھے میرے اتنے ہی پیسے دے دو، یہاں سے چلی جاؤں، مجھے اور پیسہ نہیں چاہیے۔ سدرا ایک دم پھٹ پڑی۔ اسے ایک جگہ ٹک کر بیٹھے رہنے کی قطعاً عادت نہیں تھی۔ پھر شہر سے دور اس گاؤں میں ایک ہی مکان میں چند گینڈموں سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، کوئی شہر جیسا شور شرابہ نہیں تھا۔ جمال کو نہ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہی غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، میں نے کہا نا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بار بار ایک ہی بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، سمجھی؟ سدرا نے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ بات کرنی ہو تو تمیز سے کرو،
اب میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی، اگر تم نے ایک قدم بھی بڑھایا میں گولی چلا دوں گا۔ جمال نے فوراً پستول نکال لیا اور سدرا پر تان لیا۔ ہمت ہے تو چلاؤ گولی، سدرا چیخی۔ نواز جلدی سے ان دونوں کے درمیان میں آ کر جمال سے بولا، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں تم اس پر بگڑنے لگتے ہو؟ تم دونوں کی آوازیں ارد گرد کے لوگوں کے کانوں میں چلے گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جمال نے پستول پھر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سدرا اس طرح اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جمال نے ڈھیلے لہجے میں کہا، اسے کہہ دو کہ یہ آئندہ ایسی بات نہ کرے۔ 2-3 دن بعد کام ہوتے ہی یہ جائے گی، ابھی نہیں۔ سدرا تم بھی سمجھو نا، کام ختم ہو گیا تو چلی جانا۔ نواز نے مسئلہ سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اسے کہہ دو یہ میرے منہ نہ لگا کرے، سدرا نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس کمرے میں چلے گئی۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ جب جمال نے چیخ کر کہا تھا کہ اگر تم نے ایک قدم بھی بڑھایا میں گولی چلا دوں گا، اس وقت اپنے کمرے میں بوریا سے زچ ایاز باہر نکل کر ٹہلتا اس مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہ تیز جملہ اس کے کان میں پڑ گیا۔ اس کے قدم اس جگہ رک گئے۔ اس نے مکان کی طرف دیکھا، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ والے مکان میں ٹوکا چل رہا تھا۔ اس طرف اس مکان کی آواز نہیں گئی ہوگی۔ ایاز نے ارد گرد دیکھا اور اس مکان کے گلی والے مین دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر اندھیرا تھا۔ جب وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تو باہر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مکان کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہے۔ ایاز نے اندھیرے کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد جو اندر باتیں ہوئی اسے سن لی تھی۔ سدرا کے دوسرے کمرے میں جانے سے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نواز نے کہا، تم پاگل ہو جاتے ہو، پتہ نہیں کیوں جب بھی یہ میرے سامنے آتی ہے مجھے یکدم غصہ آ جاتا ہے، میں اپنی صورتحال کو سمجھ نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اندر سے پرسکون نہیں ہو، اپنی پریشانی اس پر نکال رہے ہو۔ نواز نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جمال نے کہا، کیا تم یہ کام کر کر ڈر گئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جمال نے کہا۔ اس کے سامنے ٹھنڈا رہنے کی کوشش کیا کرو، کام بگڑ بھی سکتا ہے، وہ ایک چلاک عورت ہے۔ نواز نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ اور دیکھو لڑکی نے کچھ کھانا ہے کہ نہیں، جمال نے کہا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی اپنے اس رویے پر کچھ ندامت محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایاز کچھ دیر اور بھی کان لگائے کھڑا رہا تھا لیکن کوئی آواز نہ آئی تو وہ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس مکان کا دروازہ کھلا اور نواز باہر نکلا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اینٹوں کی بنی سڑک کی طرف چل پڑا۔ دور تک اندھیرا تھا، روشنی کسی گھر کے اندر سے دکھائی دے رہی تھی، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نواز آگے چلا گیا۔ ایاز نے اسے اندھیرے میں اچھی طرح سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا کچھ چہرہ دکھائی دیا اور کچھ ٹھیک سے نہیں پتہ نہیں چلا۔ ایاز کچھ دیر مزید اس جگہ کھڑا رہا، واپس اپنے کمرے میں جا کر وہ ٹھہرتے ہوئے سوچتا رہا کہ اس مکان میں کون لوگ رہتے ہیں اور اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کی باتوں سے کچھ گڑبڑ کی بو آ رہی ہے۔ ایاز نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر اس مکان کی طرف دیکھا۔ وہ مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا لیکن ایاز نے اندازہ کیا کہ اس جگہ سے وہ اس مکان کے دونوں دروازے بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ اس نے ملازم کو بلا کر پوچھا، گھر میں دوربین ہے؟ ملازم نے بتایا کہ چھوٹے صاحب نے دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ ایاز نے دوربین منگوا کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وہ مکان اسے اندھیرے میں بھی اپنی نگاہوں کے عین سامنے لگا۔ ایاز نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر معنی کے اس انداز میں سوچا اور ایک بار پھر ملازم کو بلا کر کہا، تم کب سے یہاں ہو؟ میری زندگی کا ہر پل اس گاؤں میں گزرا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت پرانے ہو، یہاں رہنے والے ہر ایک کو جانتے ہوگے، ایاز نے کہا۔ اس گاؤں کا ہر فرد مجھے اور میں ہر ایک کو جانتا ہوں، ملازم نے سینہ چوڑا کر کہا۔ اچھا بھلا وہ جو سامنے مکان ہے وہاں کون رہتا ہے؟ ایاز نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس مکان میں؟ ملازم نے اس سمت دے کر کہا۔ اس میں ماسٹر احمد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، شریف اور سمجھدار۔ ملازم ہوشیار، مزید اس کے بارے میں بتاتا۔ ایاز نے اس مکان کی طرف اشارہ کر دیا اور پوچھا، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ آپ تو باورچی میرا امتحان لے رہے ہیں، ملازم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا اس بہانے ذرا میرا دل بھی لگ جائے اور تعارف بھی ہو جائے، اگر مجھے کچھ دن یہاں رہنا ہی ہے۔ ایاز بھی مسکرایا اور اس نے ایک کرسی کھینچ کر کھڑکی کے پاس کر لی اور اس پر براجمان ہو گیا۔ کھڑکی سے دور تک سب دکھائی دے رہا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے باورچی، ملازم بولا، وہ مکان شہر میں آدمی رہتا ہے، اس کا ہے۔ اس بڑے آدمی کا نام رشید ہے، اس گاؤں میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، انہی گلیوں میں اس مٹی میں کھیل کر وہ بڑا ہوا تھا۔ پڑھ لکھ کر وہ شہر آباد ہو گیا، ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ شہر جا کر اس نے اپنے ماں باپ سے بہت کہا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر اس کے پاس آ جائے، وہاں دنیا جہاں کی ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن اس کے ماں باپ نہیں مانے۔ وہ اس مٹی کو، ان کھیتوں کو، وہ لوگ جو ہمیشہ ان کے دکھ سکھ میں شریک تھے، انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب کون ہے اس مکان میں؟ ایاز وہ بات جاننا چاہیے جو وہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے وہ جلدی سے بولا، بتاتا ہوں باورچی، ملازم نے کہہ کر پھر سلسلہ اس جگہ سے جوڑا۔ پہلے اس کی ماں مر گئی، باپ اکیلا رہ گیا، بیٹے نے پھر بہت زور لگایا
لیکن اس بار تو باپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس مٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ایک دن وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ آج ان دونوں میاں بیوی کی قبر میں ایک ساتھ اس گاؤں کی زمین پر ہے۔ ملازم اداس سا ہو گیا تھا۔ ایاز کے لیے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے پہلو بدل کر کہا، اب کون رہتا ہے اس مکان میں؟ اپنی عادت سے مجبور ملازم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اپنی مٹی تو اپنی ہوتی ہے باؤ جی۔ اپنی مٹی سے پیار ہو تو اولاد کی محبت آڑے آئے یا کوئی اور، وہ مٹی پیروں تلے سے چھوٹتی نہیں ہے۔ رشید کے ماں باپ نے اس مٹی کو مرتے دم تک نہیں چھوڑا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب یہ مکان تو خالی ہو گیا ہے، ایاز نے کہا۔ یہ مکان خالی ہے، لیکن کبھی کبھی جب دل کرتا ہے رشید اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دو رات رہنے کے لیے یہاں آ جاتا ہے۔ اس مکان میں قرآن پڑھاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی نشانی رکھی ہوئی ہے اس نے، ورنہ مکان کو تالا لگا رہتا ہے۔ ملازم نے کہا، اب بھی خالی ہے یا کوئی ہے اس میں؟ ایاز نے پوچھا، پتہ چلا ہے کوئی اس کے مکان میں ہے، مجھے دیتو بتا رہا تھا ایک دو لڑکیاں اور دو مرد آئے ہیں بڑی کار میں۔ رشید کے دوست ہوں گے، ملازم نے بتایا، دو چار دن رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ رشید کا ایک دوست ہے، اس کی بیوی کو کوئی بیماری بھی ہے، اس کے لیے ایسی تازہ ہوا ضروری ہے، وہ بھی آتا جاتا رہتا ہے، شاید وہی ہو۔ دو مرد اور دو لڑکیاں؟ ایاز نے سوچا اور پھر پوچھا، یہ رشید کیا کرتا ہے؟ شہر میں بڑا کاروبار ہے، کبھی اس ملک جاتا ہے تو کبھی اس ملک آتا ہے، بڑا پیسہ والا ہے، ملازم نے بتایا۔ کیسا آدمی ہے رشید؟ ایاز نے پوچھا۔ وہ بھلا اور شریف لڑکا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، گاؤں آتا ہے تو بچے بچے سے مل کر جاتا ہے، کسی کو نہیں بھولا، ملازم نے کہا۔ پچھلی بار آیا تو میرے لیے شہر سے گرم چادر لے کر آیا تھا، مہنگی ہے، ساری سردیاں میں نے پرانی چادر کے ساتھ نکال لی، لیکن وہ مہنگی چادر میں نے ایک بار بھی نہیں لی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ایاز نے کہا۔ دور تک سناٹا تھا اور سناٹے کو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بیچ میں توڑ دیتی تھیں۔ کچھ تو ہے، جاننا پڑے گا وہ کون لوگ ہیں، معاملہ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ سے کہا اور کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ تیمور کو فون کرنے سے قبل حماد پہلے اس جگہ گیا تھا۔ اس نے ہر طرف سے اچھی طرح سے جائزہ لیا، کاغذ پر کچھ لکھا اور اس کے بعد واپس جا کر اس نے ساری صورتحال جمال کو بتائی۔ وہ چھوٹا پل کہلاتا تھا، طویل اور چوڑی شہر کے بیچ بیچ گزرتی ہوئی نہر پر وہ پل ریلوے پٹری کے پاس تھا۔ اس پل سے گزر کر لوگ دوسری طرف ریلوے کالونی کی طرف جاتے تھے جو اس سے فاصلے پر تھی۔ اس نہر کے ساتھ ایک سڑک تھی جہاں سے بھاری ٹریفک ہی آتی جاتی تھی۔ پل کے ساتھ مچھلی بازار تھا، اس جگہ تازہ مچھلی کے انبار آتے جاتے رہتے تھے۔ کیونکہ شہر کے قریب جگہ تھی، اس لیے عام لوگوں کا مچھلی کی خریداری کے لیے بھی رش رہتا تھا۔ اس جگہ تھوک اور پرچون مال فروخت ہوتا تھا۔ منہ اندھیرے سے لے کر رات گیرے تک یہاں رونق رہتی تھی۔ مچھلی کے آڑھتیوں کے ساتھ ساتھ اس جگہ پھل فروٹ کی ریڑیاں بھی بڑی تعداد میں کھڑی ہوتی تھیں۔ جو لوگ مچھلی کی خریداری کے لیے آتے تھے وہ ساتھ پھل بھی خرید لیتے تھے۔ حماد نے پر رونق جگہ کا انتخاب کیا۔ جمال اور نواز نے سن کر کہا بھی تھا کہ اس سے بہتر ہوتا ہے کسی ویران جگہ پر پیسہ منگوا لیا جاتا، لیکن حماد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رش میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی ویران جگہ پر انتظار کرتے یا لین دین کرتے ہوئے کسی کی نظروں میں آ جانا زیادہ آسان تھا۔ اس کے علاوہ حماد اپنی بات منوا کر انہیں چلانے میں بھی اپنے اندر ضم سا محسوس کرتا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ ان پر غالب ہے اور انہیں اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ تیمور کو جمال نے اپنے ہاتھ میں پرچہ پکڑ کر فون کیا تھا۔ وہ پرچہ حماد نے لکھ کر دیا تھا۔ حماد پہلی بار رات کے اندھیرے میں اس جگہ آیا تھا۔ اس نے پرچہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی کس کمرے میں بند ہے، اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مسٹر تیمور، فون ملتے ہی جمال نے کہنا شروع کیا، 2 کروڑ روپیہ چمڑے کے بیگ میں ڈال کر اس کی زپ کو لاک لگا کر صبح 6 بجے چھوٹے پل پر لے کر پہنچو۔ صبح 6 بجے؟ تیمور نے کہا، کیا تم میری بات غور سے نہیں سن رہے ہو کہ مجھے اپنی بات دہرانے کا موقع دے رہے ہو؟ جمال نے درست لہجے میں کہا۔ لگتا ہے کہ تم سوچ کر بات نہیں کر رہے ہو، تیمور نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جمال نے پوچھا۔ بینک صبح 9 بجے کھلتے ہیں، تیمور نے کہا۔ تمہارا روپیہ کیا بینک میں ہے؟ جمال نے نواز کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ظاہر ہے میں بینک کے ذریعے سے لین دین کرتا ہوں، بینک میں ہی اپنا روپیہ رکھتا ہوں، تیمور نے کہا۔ کچھ روپیہ مجھے اپنے دوستوں سے بھی مانگنا ہوگا، اتنے پیسے تو تمہارے گھر میں موجود ہونے چاہیے، جمال نے کہا۔ میں کاروبار کرتا ہوں، نوٹ چھپاتا نہیں ہوں، تیمور نے جواب دیا۔ جمال نے سوچا اور پھر کہا، میں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر کے نواز کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر حماد سے پوچھنا پڑے گا، نواز نے منہ بنا کر کہا۔ اپنی طرف سے کہہ دیتا جس کے ذمہ سوچنے کا کام ہے اس کے ذمہ رہے تو اچھا ہے، جمال نے کہہ کر حماد سے رابطہ کیا۔ تم اسے کہو کہ وہ 9 بجے بینک سے روپیہ نکال کر تیاری رکھے، پھر ہم فون کریں گے، حماد نے سوچ کر کہا۔ پوری رقم کا بندوبست کر لے، زیادہ انتظار نہیں ہوگا، یہ کہہ کر ساتھ ہی وقت بھی دے دیتے ہیں، جمال نے کہا۔ مجھے کچھ سوچنے کا مزید موقع دو، حماد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حماد سے رابطہ کاٹ کر اس نے تیمور کو فون کر کے کہا، تم 9 بجے بینک سے اپنا روپیہ نکال کر تیاری رکھو، پھر ہم بعد میں فون کریں گے،
بعد میں کب؟ تیمور نے پوچھا۔ جب ہمارا دل چاہے گا، جمال نے جواب دیا اور فون کاٹ کر بند کر دیا۔ جمال نے موبائل ایک طرف چارپائی پر چھالا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اب حماد سوچے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جمال نے کہا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو اب تک کچھ کر بھی گزرتا۔ نواز نے کہا شکر ہے کہ تم اس کی جگہ نہیں ہو، ورنہ اتنی سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلہ نہ ہوتا۔ جمال نے کہا اور یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے الیاس کو بھی راستے سے فارغ کر دیا۔ یہاں ایک سدرا نہیں سنبھالی جا رہی، اسے کیسے سنبھالتے؟ کتنی خاموشیاں، یہاں لگتا ہے جیسے کوئی بھی نہیں رہ رہا، یہ گاؤں خالی ہے، صرف مکان بنے ہوئے ہیں۔ نواز نے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بیک گراؤنڈ میوزک کا کام اس گاؤں کے کتے دے تو رہے ہیں؟ جمال پہلی بار مسکرا کر بولا۔ بے سوڑا میوزک۔ نواز بھی ہنسا۔ سدرا ان کی باتیں دروازوں سے کان لگا کر سن رہی تھی۔ نازلی کرسی پر اسی طرح بندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر بھی کپڑا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر خشک ہو گئے تھے۔ کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا، اس مدھم روشنی میں نازلی اپنی آنکھیں گھما کر سدرا کو کمرے میں ٹہلتے اور سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حماد، اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ حماد کون ہے جو ان کو مشورے دے رہا ہے؟ میں پہلی بار اس کا نام سن رہی ہوں۔ سدرا اپنے ذہن پر زور دینے لگی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا چہرہ نہیں آیا جسے وہ حماد کے نام سے جانتی ہو۔ اس نے ایک بار پھر دروازے کے ساتھ اپنی آنکھ لگا کر باہر دیکھا، وہ دونوں اس جگہ موجود تھے۔ موبائل فون چارپائی پر پڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زیر لب کہا کاش روپیہ لینے کے لیے مجھے اس جگہ بھیج دے، روپے سمیت غائب نہ ہو جاؤ تو میرا نام بھی سدرا نہیں، کاش ایسا ہو جائے۔ دوسری بار اس نے دانت پیس کر کہا۔ فجر کی نماز کے بعد کا اجالا اور رات کے گلاب کو ہٹا کر نمودار ہو گیا۔ گلیوں، محلوں اور سڑکوں میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ سڑکوں پر جھاڑو دیتے ہاکروب دن کے آغاز کے ساتھ ہی گرد کو ہوا کا حصہ بنا رہے تھے۔ تیمور نے رات کو جھا کر اور باقی کرسی پر نیند کے خمار میں گزاری تھی۔ اسے ان کی فون کال کا انتظار تھا۔ ایسی صورتحال عشرت کی بھی تھی۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تیمور مسلسل اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا موبائل فون، کاغذ اور پینسل اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ دن کا اجالا پوری طرح سے ہر طرف پھیل گیا تھا۔ عشرت ہاتھ میں 2 بڑے چائے کے مگ پکڑے اندر آئی اور ایک مگ تیمور کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی چائے پی لو، جسم کی سستی دور ہو جائے گی۔ تیمور نے چونک کر چائے کی طرف دیکھا اور مگ پکڑتے ہوئے کہا ہاں مجھے اسی کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھے نازلی کا ساری رات خیال آتا رہا ہے۔ عشرت پاس ہی بیٹھ گئی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ہر حال میں حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا، اگر ہم کمزور پڑ گئے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تیمور نے گونٹھ لے کر کہا تم آفس جانے کی تیاری کرو، میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں کچھ مصروف ہوں۔ کیا میں آفس کا کام کر سکوں گی؟ عشرت نے پوچھا۔ بھول جانا کہ کچھ ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ سب کچھ نارمل ہے، کوئی کام کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تیمور نے کہا کیسے دن سے نازلی کا خیال جائے گا، ہر لمحہ وہ آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ عشرت نے کہا تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو، اس کے بارے میں سوچنا اب میرا کام ہے، میں اسے ہر حال میں سلامت لے کر آؤں گا۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھ کر کہا لیکن تم وعدہ کرو کہ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لو گے۔ عشرت نے کہا یہ وعدہ میں کر چکا ہوں۔ تیمور نے کہا۔ عشرت نے کچھ دیر اس جگہ کھڑی رہنے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو ٹھیک اس وقت تیمور کا فون بج اٹھا۔ فون کی سکرین پر وہی نمبر تھا جہاں سے نازلی کے بارے میں فون آیا تھا۔ اس بار بھی تیمور نے فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ہیلو، تیمور نے کہا۔ مسٹر تیمور، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں بول رہا ہوں، تیمور نے کہا۔ میں آپ کا دوست بول رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بولو، تیمور نے کہا۔ آپ کے ساتھ ایک کام ہے، اس نے کہا۔ مطلب کی بات کرو، تیمور نے کہا۔ وہ ہنسا بے چین ہو، بولو کیا کہتے ہو؟ تیمور اس کی ہنسی نظر انداز کر کر بولا مجھے لگ رہا ہے کہ تم بالکل سنجیدہ ہو، تو کیا مجھے بھی سنجیدگی سے بات کرنی ہوگی؟ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ مجھے تمہاری یہ بک بک بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کام کی بات کرو، تیمور نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تم بھول رہے ہو مسٹر تیمور، میں نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کرو گے۔ یکدم وہ متانت سے بولا تمہیں بھی وہ بات کہنے میں کسی ہنسی یا مذاق سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تیمور نے کہا تو سنو، ٹھیک 11 بجے چھوٹے پل کے پاس ہی ایک لیٹر باکس ہے۔ کسی زمانے میں وہ لیٹر باکس ہی کا کام کرتا تھا، لیکن اب اس کے اندر نہ جانے کیا ٹھونسا ہوا ہے، اس کے پاس بیگ لے کر پہنچ جاؤ۔ دوسری طرف سے توہمانہ انداز میں کہا گیا۔ 11 بجے یہ وقت کام ہے، مجھے کچھ رقم باہر سے بھی اکٹھی کرنی ہے۔ تیمور نے جان بوجھ کر کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے بولا اس طرح میں لیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تیمور نے کہا تمہارے لیٹ ہو جانے سے تم کیا کھو دو گے، اس کا اندازہ تمہیں ہے۔ اس نے درست لہجے میں کہا میں رقم ایسے ہی نہیں دوں گا۔ تیمور نے کہا میری بہن تم میرے حوالے کرو گے؟
تو بیگ تمہیں ملے گا۔ میری بات غور سے سنو۔ دوسری طرف سے آواز ہے، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا، تم اکیلے آؤ گے۔ ہم نے پولیس کا کوئی ایک آدمی بھی دیکھ لیا تو تمہاری بہن نہیں بچے گی۔ جب تم لیٹر باکس کے پاس کھڑے ہوگے تو ایک خاتون تمہارے پاس جائے گی، وہ تمہیں اپنے ساتھ پل کراس کروا کر کچھ ہی فاصلے پر لے آئے گی، وہاں تمہاری بہن ہوگی اور ہم ہوں گے۔ تم بیگ دو گے اور تمہاری بہن تمہارے حوالے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں 11 بجے اسی جگہ ہوں گا، تیمور نے کہا۔ ایک بار پھر کوئی ہوشیاری اور چلاکی نہیں، اس نے کہا۔ میرے ساتھ کوئی بھی چلاکی نہیں ہوگی، میرے ساتھ بھی کوئی چلاکی نہیں ہوگی، تیمور نے خبردار کرنے والے انداز میں اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے دھندے کا اصول نہیں ہے، اس نے کہا۔ اوکے، تیمور نے کہا۔ وقت دیکھو کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ 8:45 ہو گئے ہیں، تیمور نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے 11:05 میں، کوئی بھی اپنی جان سے جا سکتا ہے، اس نے کہا، اور رابطہ کٹ گیا۔ تیمور اور عشرت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عشرت نے پوچھا، کیا سوچا تم نے؟ سوچنا کیا ہے، رقم لے کر جاؤں گا، وہاں پتہ چلے گا کہ کون ہے اس کھیل کے پیچھے۔ تیمور نے کہا۔ کیسے پتہ چلاؤ گے؟ عشرت نے پوچھا۔ کوئی تو سراغ ملے گا، تیمور بولا۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ عشرت نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھا۔ بات یہ نہیں ہے، جب یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے تو پھر ہم دونوں کیوں نہیں؟ عشرت نے کہا۔ تم ہو میرے ساتھ اس معاملے کی پردہ داری رکھ کر میرے ساتھ لڑ ہی تو رہی ہو تم۔ تیمور نے کہا۔ میں آج آفس نہیں جاتی، عشرت نے کہا۔ گھر رہ کر انتظار کی سولی پر لٹکنے سے بہتر ہے کہ تم کام میں مصروف ہو جاؤ، تیمور نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ تم حوصلے اور ہمت سے کام لے کر اپنا ہر قدم اٹھاؤ اور کہیں بھی اپنے آپ کو کمزور ہونے مت دو، تیمور نے کہا۔ اسے کچھ اپنے کام کے بارے میں سمجھانے لگا، پھر اس نے اپنا بریف کیس اس کے ہاتھ میں دیا اور دروازے تک چھوڑنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک بار پھر اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا، اسکرین پر فون نمبر نہیں تھا۔ اس نے فون آن کر کے کان کو لگاتے ہوئے کہا، ہیلو ہیلو بیٹا، میں بول رہا ہوں، احسان احمد، دوسری طرف سے خوشگوار سی آواز کے ساتھ کہا گیا۔ ارے احسان انکل، کیسے ہیں آپ؟ تیمور نے مسکرا کے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، صبح صبح فون کرنے کی معذرت، اصل بات یہ ہے کہ میری بڑی بیٹی برطانیہ سے آئی ہوئی ہے، اگلے ہفتے اس کی واپسی ہے، وہ چاہتی تھی کہ ایک بار نازلی بیٹی سے مل لے۔ احسان احمد نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تیمور نے کہا۔ تو شام کی ٹکٹ اگر ہمیں مل جاتی ہے، اڑ کر ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، احسان احمد نے کہا اور ہنس پڑا۔ بات یہ ہے کہ نازلی اسلام آباد گئی ہوئی ہے، وہاں ہماری آنٹی رہتی ہیں، تیمور نے بہانہ کیا۔ نازلی اسلام آباد گئی ہوئی ہے، احسان احمد نے دہرایا۔ ہاں، ابھی کل ہی گئی ہے، 7-8 دن رہنے کا پروگرام ہے اس کا، میں اس سے رابطہ کرتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے، تیمور نے کہا اور عشرت کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، تم اسے مت بلانا، یہ تو اچھا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہے، میری بیٹی کے سسرال بھی اسی شہر میں ہے، تمہارے پاس سے ہو کر ہم نے اسلام آباد ہی جانا تھا، اب ہم سیدھے اس جگہ چلے جائیں گے، وہیں ملاقات ہو جائے گی، احسان احمد نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، تیمور نے کہا۔ یہ سن کر وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ لو پھر میں تمہیں پروگرام بنا کر فون کرتا ہوں، احسان احمد نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ تیمور نے ساری بات عشرت کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، اس نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ یہ بھی سوچنا ہوگا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ عشرت نے اپنے ہاتھ سے بیگ میز پر رکھ دیا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی بات کو اپنے اوپر سوار مت کرو، تم آفس جاؤ اور دماغ حاضر رکھو، تیمور نے کہا اور آفس بیگ اسے پکڑا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عشرت بیگ پکڑ کر آفس چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد تیمور نے الماری سے ایک بیگ نکالا، اس میں پرانے اخبارات رکھنے کے بعد سیب سے نوٹوں کی گٹیاں نکال کر اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دی کہ لگتا تھا جیسے ان روپیوں کے نیچے بھی اس طرح کی گٹیاں ہیں اور بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ زپ کو بند کرنے کے بعد اس نے اپنا ریوالور نکالا اور اس کا میگزین لوڈ کیا، اس پر سائلنسر چڑھایا اور چیک کیا اور اپنا کوٹ اتار کر چمڑے کی جیکٹ پہن لی۔ ریوالور اس نے جیکٹ کے اندر رکھ لیا۔ وقت دیکھا 9:30 بج گئے تھے۔ ایک کو نہیں چھوڑوں گا، تیمور نے کہا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ جیسے ہی بس رکی، کندھے پر بیگ لٹکا ایک لمبا چوڑا جوان جس کے بالوں کی تراش خراش دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کوئی فوجی ہو، بس سے باہر نکلا۔ پہلا قدم زمین پر رکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر دیں، ایک طویل سانس اپنی ناک سے اپنے جسم کے اندر کھینچ کر منتقل کی اور اپنی آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اس شہر کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ جیسے سرشار سا تھا، آنکھوں کی چمک جیسے کسی خوشی سے بھر گئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بس سے باہر نکلتے ہی ہلکا پھلکا سا ہو گیا اور چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے تھے جیسے کوئی پرندہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر پھر ان سے مل گیا ہو۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور پیدل ہی ایک طرف چل پڑا۔ وہ اس سڑک پر واقع دکانوں اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پیدل چلنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی ٹیکسی پاس جا کر رکی، اس نے بیٹھتے ہی اسے پتہ بتایا اور جو ہی ٹیکسی چلنے کے لیے آگے بڑھی، یکدم اس نے کہا،
نہیں، پہلے کالج کی طرف چلو، اس نے کالج کا نام بتایا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے رخ اس طرف کر لیا۔ ٹیکسی کالج کے آہنی گیٹ کے پاس رک گئی۔ کچھ لڑکے گیٹ کے پاس کھڑے ایک دوسرے سے کچھ گپیوں میں مصروف تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کالج کے اندر جا رہے تھے یا پھر باہر نکل رہے تھے۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد اس نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کالج کو باہر سے دیکھا، اور پھر کھڑاما کھڑاما چلتا اندر چلا گیا۔ وہ اپنی گردن گھما کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کیمرہ مناظر محفوظ کر رہا ہو، جیسے وہ کچھ محسوس کر رہا ہو۔ کالج کے کمروں کے سامنے سے ہوتا ہوا وہ لائبریری کی طرف چلا گیا، پھر کینٹین میں۔ اس کے بعد اس کے قدم کالج گراؤنڈ کی طرف اٹھ گئے۔ اس وقت بھی وہ گراؤنڈ میں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ ایک چوڑا اور پرانے درخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے درخت کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے بائیں بازو کی طرف نگاہیں مرکوز کی۔ اس بازو میں ہلکا سا خم تھا۔ جب وہ ٹوٹا تھا تو اس کے بعد آپریشن کے باوجود اس کا جوڑ اس طرح سے نہیں لگا تھا اگر اس میں خم نہ رہتا۔ وقت چند سال پیچھے چلا گیا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی اس کالج میں پڑھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک جھٹکے سے اس کا بازو ٹوٹا تھا۔ ایک بار پھر اس کی سماعت سے وہی شور ٹکرانے لگا جب اسی جگہ کالج کے لڑکے کھڑے تھے۔ ان دونوں میں 15 منٹ سے لڑائی ہو رہی تھی۔ دونوں کے دوست ایک دوسرے کی طرف کھڑے تھے۔ اس نے منع کیا تھا کہ کوئی ہمارے بیچ نہیں آئے گا، یہ ہم دونوں کی لڑائی ہے۔ پھر کوئی ان کے بیچ نہیں آیا تھا۔ سب تماشائی بن گئے تھے۔ کالج کے اور بھی لڑکے اس جگہ جمع ہو گئے تھے۔ ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ مک اور گونسوں کی ایک دوسرے پہ بارش ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے پہ اپنا غصہ پوری طرح سے اتر رہا تھا۔ دونوں ہی نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ڈرنے والے تھے۔ تب ایک آواز آئی تھی، جیسے سوکھی لکڑی کسی نے توڑ دی ہو۔ اس کے منہ سے ایک راہ نکلی تھی۔ تکلیف کی شدت سے وہ اسی جگہ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ لڑائی رک گئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ دیکھنے والوں میں ایک ہلچل سی برپا ہو گئی تھی۔ آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ ایک دوسرے سے کہا جا رہا تھا، تیمور نے آفتاب کی بازو توڑ دیا ہے۔ آفتاب کو اس کے ساتھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ کالج میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پرنسپل تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی، لیکن کوئی بھی تیمور کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آفتاب کی لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ اس کی بازو کیسے ٹوٹی؟ وضاحت نہیں ہو رہی تھی۔ جس نے بھی وہ لڑائی دیکھی وہ وہاں موجود تھا۔ وہ صاف مکر گیا کہ وہ اس جگہ تھا ہی نہیں۔ آپریشن کے بعد اپنے بازو کو پلسٹر میں لپیٹے سینے کے ساتھ لگائے۔ جب آفتاب کالج میں آیا تو اس نے بھی تیمور کا نام نہیں لیا تھا اور بات گول کر گیا تھا۔ آفتاب نے تیمور کے پاس جا کر کہا تھا، ٹھیک ہونے کے بعد تمہاری ایک بازو اور ایک ٹانگ توڑ کر تجھے اپائج بنا کر بھیک مانگنے کے قابل نہ بنایا تو میرا نام بھی آفتاب خان نہیں ہے۔ یہ ایک پٹھان کا تجھ سے وعدہ ہے، یاد رکھنا۔ اس کی بات سن کر تیمور نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گا اور تب تک یاد رکھوں گا جب تک تم میرے سامنے نہیں آ جاتے، چاہے سال بیت جائیں۔ وہ انتقام کی آگ، نفرت اور رقابت اس واقعے کے کرب کی تپش آفتاب کے سینے میں ہی رہ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے اپنے علاقے میں واپس جانا پڑا۔ وہاں باپ کی موت کے بعد آفتاب کے لیے واپس آنا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ وہاں کے خاندانی معاملات کچھ ایسے تھے کہ وہ ان میں الجھ گیا تھا۔ پھر اس کے بازو کا خم کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اس دوران تیمور امتحان دے کر کالج سے فارغ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھیوں کو اپنا پتہ بھی دیا تھا کہ آفتاب جب اس شہر میں آئے وہ کسی بزدل کی طرح چھپ کر نہیں رہے گا، بلکہ اسے اپنی بات کو پورا کرنے کا موقع دے گا۔ وقت اس طرح گزر گیا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ واپس شہر نہیں آ سکا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے آفتاب کو پولیس میں بھیج دیا تھا۔ اس کی پہلی تعیناتی کراچی میں ہو گئی تھی۔ فاصلہ اور بڑھ گیا تھا۔ مختلف شہروں میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر آفتاب کا تبادلہ اس شہر میں ہوا تھا تو اسے یہاں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ آفتاب کچھ نہیں بھولا تھا۔ اسے اپنے بازو کے ٹوٹنے کی آواز بھی یاد تھی۔ جو اس نے تیمور سے کہا تھا وہ الفاظ بھی اس نے نظر انداز نہیں کیے تھے۔ وہ پٹھان تھا، اپنی گردن کٹوا سکتا تھا لیکن اپنے کہے الفاظ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ اسی لیے وہ سب سے پہلے اس شہر میں آتے ہی کالج میں گیا تھا۔ اس جگہ کھڑا ہو گیا تھا جہاں اس کی بازو تیمور نے سب لڑکوں کے سامنے لڑائی کرتے ہوئے توڑ دی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وعدے کے پورا کرنے کا عزم کیا۔ کالج سے باہر نکل کر اس نے ٹیکسی لی اور سیدھا اپنے دوست رضوان کے پاس چلا گیا۔ وہ اسے بڑی گرم جوشی سے ملا اور اپنے دفتر کے اوپر بنائے ہوئے کمرے میں لے گیا جو اس نے خاص ملاقات کے لیے بنا رکھا تھا۔ تمہارے اس شہر میں تبادلہ ہوا ہے کہ تم نے خود تبادلہ کروایا ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ میرا تبادلہ ہوا ہے، وہ بھی کچھ جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے یا مارنے کے لیے۔ آفتاب نے کہا، کون لوگ ہیں وہ؟ اس نے پوچھا۔ بے فکر رہو، اس میں تمہارا نام نہیں ہے۔ آفتاب نے مسکرا کر کہا، کہو تو میں خود اپنا نام لکھ دیتا ہوں، وہ بھی ہنسا۔ سکندر کو جانتے ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، اس علاقے کا اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے لیے آئے ہو؟ سکندر، ناصر اور کچھ اور لوگ ہیں لسٹ میں، بہت سی شکایات ہیں ان کے بارے میں، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ آفتاب نے کہا، پولیس والے ہو، سب کو دیکھ سکتے ہو۔ رضوان نے اس کے پاس ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک جرم کی فائل میرے دل کی تجوری میں اور تصویر آنکھوں میں ہے۔ تمہارے پاس
میں تم سے محض ملنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تیمور کا پتہ چاہیے۔ آفتاب نے متان سے کہا۔ اس کا پتہ؟ رضوان نے کہہ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ہے؟ اسے سوال نے کہا۔ اسے اس کی طرف دیکھا۔ ہے تو صحیح، لیکن اس نے کہا لیکن کیا؟ وہ بولا میرا مطلب ہے کہ مجھے اس کا پتہ دے دو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیمور کا پتہ تم مجھے دو گے۔ آفتاب نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ انتقام کی تپش ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اود کر آئی تھی۔ رضوان نے کچھ دیر سوچ کر پوچھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا، پھر ایک دراز سے ڈائری نکال کر ایک کاغذ پر اس کا پتہ لکھا اور اسے دیتے ہوئے بولا یہ اس کے دفتر اور گھر کا پتہ ہے۔ آفتاب نے کاغذ لے کر پڑھا اور اسے اپنی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ ارے بیٹھو، ابھی کچھ کھا پی کر جانا، رضوان نے کہا۔ اس شہر میں آتے ہی میں نے کھار کھائے ہیں جن کی چبھن ابھی میرے تنوں بدن میں ہو رہی ہے، آفتاب نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اب کھار کھانا چھوڑ دو، اس نے مسکراتا ہوا کہا۔ یہ وقت آنے پر خود ہی چھوٹ جائے گی، آفتاب نے کہا۔ کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا، پہلے ہی چھوڑ دینی چاہیے، رضوان نے کہا۔ اچھی باتیں کرنے لگے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم رہو گے کہاں؟ اس نے پوچھا۔ سرکاری رہائش گاہ ہے میرے پاس، اس نے کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ ایک بات کہوں؟ اچانک رضوان نے متانت سے کہا۔ وہ رک کر پلٹا۔ ابھی کچھ کہنا باقی ہے؟ ہاں کہو۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ہوں گا، بتاؤ کیا بات ہے، آفتاب نے کچھ دیر سوچ کر کہا۔ دیکھو آفتاب، یہ زندگی کی مختلف سیڑھیاں ہیں جن پر ہم وقت آنے پر چڑھتے ہیں، ایک ایسی ہی سیڑھی لڑپکن بھی ہوتی ہے، اس میں انسان سوچتا نہیں ہے۔ اب ہم سب کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہو گئے ہیں، شہر کے اچھے شہری کہلانے لگے ہیں، لڑنے کا وہ بھی ایک دور تھا جو گزر گیا۔ تیمور اس شہر میں کاروبار کرتا ہے، اس کی عزت ہے، تم ماضی کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ تم دوست ہو، اور پھر میں نے کہا تھا کہ تمہاری بات کا برا نہیں مناؤں گا، اسی لیے کچھ نہیں کہتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے منہ سے یہ سنتے ہی زبان کھینچ لیتا، آفتاب نے کہا۔ دیکھو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، رضوان نے کچھ اور بھی کہنا چاہا۔ تم نے تیمور کا مجھے پتہ دیا ہے، اپنا وعدہ نبھایا ہے، شکریہ، اب کچھ مت کہنا، آفتاب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ صرف ایک بات سن لو، رضوان نے اس کے سامنے آ گیا۔ بات کہو، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ صرف ایک بات، اس نے تقاضا کیا۔ کہو، آفتاب نے بادل نخواستہ اسے اجازت دے دی۔ اب اس کی بیوی ہے اور وہ، رضوان نے جیسے ہی کہا وہ فوراً بولا۔ اچھا ہے، اس کی تیمہ داری کرنے کے لیے ایک اچھا ساتھی اس کے پاس ہوگا جو اسے ہر پل حوصلہ دے گا کہ بازو اور ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہر پل۔ تیمور کو اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہمت ملتی رہے گی، آفتاب نے کہا اور اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ رضوان اپنی جگہ کھڑا رہا۔ طارق نے بیل پر اپنی انگلی رکھ کر اسے دبایا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نگہت کا دروازہ کھلتے ہی چہرہ نمودار ہوا۔ جی؟ نگہت نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ایاز سے ملنا ہے، اس نے کہا۔ وہ گھر نہیں ہے، نگہت نے جواب دیا۔ کہاں ہے؟ طارق نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بتا کر نہیں گیا، کل سے گیا ہوا ہے، نگہت نے کہا۔ طارق نے نگہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا آپ کو ایاز نے بولنے کے لیے کہا ہے؟ وہ مجھے ایسا کیوں کہے گا، میں نے سچ بتایا ہے، نگہت نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھیں میرا اس سے ملنا ضروری ہے، اسے باہر بھیجیں، طارق نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ وہ کل سے گھر پر نہیں ہے، اپنا بیگ لے کر چلا گیا ہے، مجھے اتنا کہا تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، نگہت نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں تغیر سا آ گیا تھا، وہ طارق سے کچھ بگڑ کر بولی تھی۔ اس بار طارق کو اس بات کا یقین ہونے لگا تھا۔ پہلی بار طارق کے چہرے پر متانت آئی تھی اور وہ بولا۔ آپ ان کی ماں ہیں؟ ہاں، اس نے منتصر کہا۔ پھر تو اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، طارق نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی یہ پوچھنے کے لیے میں مری جا رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، نگہت نے کہا۔ اس کی مرضی کہ وہ جہاں جانا چاہے جائے۔ آپ اس کی سگی ماں ہیں؟ طارق نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایاز کا برتھ سرٹیفکیٹ نکال کر لاؤں؟ نگہت نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے یا میرے ساتھ کوئی چکر ہے؟ طارق اس بارے میں سوچنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد طارق نے ایک بار پھر اپنا ایک لڑکا اس کے گھر بھیجا اور ایاز کا پوچھا۔ اسے بھی وہی جواب ملا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے دھوکہ مت دینا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دے دیا اور شہر سے بھاگے۔ کہاں جاؤ گے؟ اب تمہارا حال اچھا نہیں ہوگا، طارق نے اپنے آپ سے کہا اور پاس پڑے خالی ٹین کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے سٹارٹ کی اور اسے اس رفتار سے لے گیا جیسے وہ کسی ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ وہ بہت دیر تک شہر میں متلاشی نگاہوں سے گھومتا رہا، وہ ایاز کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ جب طارق اپنے آفس میں پہنچا تو پہلے سے ہی ناصر کرسی پر اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا۔ طارق کو دیکھتے ہی اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور بولا۔ آج صبح کہاں چلے گئے تھے؟ یہ بتاؤ تم صبح ادھر کیسے؟ طارق نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو، پاؤں میں چکر ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، ناصر نے مسکرا کر کہا۔ یہ چکر فضول تو نہیں ہوتا، اس چکر کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، طارق نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مقصد سے ہی تو آنا جانا ہوتا ہے آدمی کا، ناصر نے کہا۔ بتاؤ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ طارق نے کہا۔ تم تو جانتے ہو کہ میں بات کو ماں پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، ناصر نے کہا۔ تم سے پوچھنا تھا کہ تم نے اس دن نماز کو کاٹ دی تھی، بھلا کیوں؟
طارق اس کی بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکرایا. اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر دی جیسے جال میں آئی مچھلی کو دیکھ کر مچھلا خوش ہو جاتا ہے. اس نے کہا اگر تمہاری یہ عادت ہے تو کچھ میری بھی طبیعت کو مار کر بات کرنے کی بھی قائل نہیں ہوتی. اس نے کے ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر خارج کرنا شروع کر دیا اور کہا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. سمجھ تو گئے ہوگے نا تم. ناصر نے اس کی ہتھیلی کی طرف دیکھ کر اپنا ایک ہاتھ اپنی قمیض کی سائیڈ والی جیب میں ڈال کر کہا یہ بات ہے تو پھر اگلی بات کرتے ہیں. تمہاری کار لے کر وہ کہاں گیا تھا؟ اس سوال کو سن کر طارق کی کھجلی کرتا ہاتھ اس جگہ رک گیا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. پہلے سوال کے جواب میں جو اسے ملنے والا تھا وہ شاید اب اسے نہ ملتا. اس نے صاف کہہ دیا یہ مجھے نہیں پتا. ناصر نے جب اپنی جیب سے ہاتھ نکالا تو اس کے ہاتھ میں ہزار نوٹوں والی ایک نئی گڈی تھی جسے دیکھ کر طارق کی رال ٹپکنے لگی. موڈ میں ہو بتانے پر شاید ایک نوٹ بھی میری جیب میں واپس نہ جائے. اس سوال کے جواب میں اتنا بڑا انعام طارق کے جسم میں تو جیسے چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی. وہ مضطرب ہو گیا. اس کی نگاہیں جیسے اس نوٹوں پر جم گئی تھیں لیکن اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اگر 1-2 دن میں پتہ چلا لوں تو کیا یہ سارے نوٹ میرے ہوں گے؟ طارق نے تما کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے کہا. ناصر نے کچھ سوچا اور پھر کہا یہ ابھی کی بات ہے، بعد میں بتانا ہے تو پھر تجھے انعام تو مل جائے گا لیکن اتنا نہیں. اب بھی مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں 1-2 دن میں بتا دوں گا، لیکن پیسے مجھے اتنے ہی چاہیے. طارق نے کہا تم پتہ کرو میں انعام دوں گا لیکن اتنا نہیں، یہ صرف اب کی بات ہے. ناصر نے کہا اور نوٹ اپنی جیب میں رکھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے طارق کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد طارق نے میز پر غصے سے ہاتھ مارا اور بڑبڑاتے ہوئے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور ایاز کہاں ہے. آج ہی پتہ چلا کر رہوں گا. ایاز اس سے بے خبر کہ طارق صبح سے اس کی تلاش اور فکر میں ہے دوربین اپنی آنکھوں سے لگائے اس مکان کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے ابھی کچھ دیر قبل دیکھا تھا کہ ایک کار سوار جس کا وہ چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا وہ اس مکان میں داخل ہوا تھا. وہ حماد تھا. حماد کے پاس چھوٹے پل کے آس پاس کی تصاویر تھی. اس نے جمال اور نواز کو ان تصاویر کی مدد سے سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے، کس جگہ سے کہاں تک جانا ہے، کس کو ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے اور کہاں نظر رکھنی ہے. سدرا اس شخص کو لے کر نواز کے پاس جائے گی. نواز اور جمال کو فون کرے گا اور پھر جمال مجھے فون کرے گا اور میں لڑکی کو لے کر اس جگہ آ جاؤں گا. اس جگہ جمال موجود ہوگا. وہ لڑکی اس کے حوالے کر کے خود چلا جائے گا اور تم لوگ اسے پیسے لے کر لڑکی اس کے حوالے کر دینا. کار کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ میرے دوست کی کار ہے. سدرا ایک طرف کھڑی تھی. جیسے ہی اسے بولنے کا موقع ملا وہ بولی میں ایک بات کہوں؟ ہاں کہو. حماد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا. جب ہم لڑکی اس کے حوالے کر دیں گے اور رقم لے لیں گے تو پھر ہم کیسے اور کہاں جائیں گے؟ سدرا نے پوچھا. وہ جمال اور نواز کو بتائیں انہوں نے کہاں جانا ہے. حماد نے جواب دیا. کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ رقم کا بیگ میں لے کر اس جگہ پہنچ جاؤں؟ نواز اور جمال حال ہی ہاتھ اس جگہ سے جائیں گے. مجھے پولیس اتنی نہیں جانتی کہ ان دونوں سے ان کی شناسائی ہے. سدرا نے اپنی بات کہہ کر ان تینوں کی طرف باری باری دیکھا. کچھ توقف کے بعد بولی ہاتھ میں بیگ دے کر اگر کسی پولیس والے نے ان کو دیکھ لیا تو وہ انہیں روک لیں گے. بیگ کی تلاشی لینے میں کھیل بگڑ سکتا ہے. حماد نے اس کی بات سن کر نواز اور جمال کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. اس کی بات میں دم تو ہے. اس وقت پولیس وہاں نہیں ہوتی. جمال نے کہا. نہ ہو. سدرا نے بلا تعامل کہا. لیکن ہمیں تو محتاط رہنا ہے نا. اس علاقے کے تھانے میں 2 دفعہ حاضری ہو چکی ہے. نواز نے جمال کی طرف دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا جو صرف جمال ہی سمجھ سکا. اس بات نے جمال کو بھی اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. ہمیں محتاط تو رہنا ہے. میرا خیال ہے سدرا ٹھیک کہہ رہی ہے. تمہارے ہاتھ میں بیگ ہونا ہی مشکوک بات ہوگی. حماد نے کہا. تو پھر کیا کریں؟ جمال نے پوچھا. وہ بھی اس کا حل سوچنے لگا. بیگ لے کر سدرا اس جگہ پہنچ جائے گی. حماد نے کہا. یہ پہنچ جائے گی؟ جمال نے اس کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا. ایسی بات ہے تو مجھے مت دو بیگ. میں نے تو بھلے کی بات کی تھی. سدرا نے لاپرواہی سے کہا. منہ دوسری طرف پھیر لیا. بیگ سدرا لے کر اس جگہ پہنچ جائے گی یہی ٹھیک ہے. نواز نے بھی اس بات کی تصدیق کی جسے سن کر سدرا کا دل خوشی سے اچھل پڑا. وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا. جمال نے ایک بار پھر اس کی طرف بے یقینی نگاہوں سے دیکھا اور بولا اس کی جگہ تم بیگ کیوں نہیں لے جاتے؟ سدرا نے یہ سنا تو اسے جھٹکا لگا. حماد نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. نہیں میں بیگ نہیں لے جا سکتا. مجھے کار بھی واپس کرنی ہے اور میرا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے. حماد نے کہہ کر جان چھڑوائی. وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہتا تھا. وہ پس پردہ رہ کر ہی پیسہ حاصل کرنا چاہتا تھا. جمال نے ڈھیلے برتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. سدرا نے اطمینان کی سانس لی. تم لڑکی کو کیسے لے کر آؤ گے وہ بھی اکیلے؟ نواز نے پوچھا. تم اس کی فکر نہ کرو میں نے سارا انتظام کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک شاپر بیگ سے برقع نکالا اور کہا یہ برقع لڑکی پہنے گی. اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوگی اور چہرے پر نقاب ہوگا. کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی. چلنے کی تیاری کریں. اچانک سدرا نے وقت دے کر کہا. ہاں تم لوگ نکلو. حماد نے کہا. اس کے ساتھ ہی وہ تینوں جانے کی تیاری کرنے لگے. نواز نے جمال کے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد وہ سدرا کو ناظرے کے پاس لے گیا. سدرا نے چوری ٹیپ اس کے منہ پر لگا دی. اس کا چہرہ چھپ سا گیا. تمہارا کام آسان کر دیا. اسے صرف برقع پہنا دینا. نواز نے کہا. ٹیپ اتارنے کی کوشش مت کرنا ورنہ
وہ شور مچائے گی اور کہانی خراب ہو جائے گی۔ اس کمرے سے باہر نکل کر جمال نے آہستہ سے نواز سے کہا، بہتر نہیں ہے کہ تم لڑکی کو لے کر وہاں پہنچو، ہمارا جو منصوبہ بنایا وہی اچھا ہے۔ ویسے بھی اس کے چہرے پر ٹیپ لگا دیا، بے فکر رہو۔ نواز نے سرگوشی کی۔